جی ہم کو میری طرف سے خصوصی سلام۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب تمام احباب سے سب سے پہلے گزارش میں کر دینا چاہتا ہوں کہ دوران بیان یا دوران خطاب کوئی بھی اپنا مائک نہیں کھولیں گے۔ اس کا بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بیچ میں آواز گڑبڑ ہو جاتی ہے اور پروگرام خراب ہوتا ہے۔ اور میں یہ بھی بتا دوں کہ آخر میں مکمل موقع دیا جائے گا، جیسے کہ پچھلے پروگراموں میں دیا جاتا ہے اور پھر اس پروگرام میں بھی دیا جائے گا۔ آپ کے ذہن میں جو بھی سوال ہو یا آپ بھی اپنی بات کہنا چاہ رہے ہوں تو آپ کو بالکل موقع دیا جائے گا، تو براہ کرم بیچ میں کوئی بھی مائک نہیں کھولیں گے۔ اب ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ میں آج بتا دوں کہ آج کا یہ جو پروگرام ہے بہت ہی اہم ہے۔ اس کی اہمیت کی دو اہم وجوہ ہیں۔ نمبر ایک، یہ تو وقت کا جو مسئلہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں وقت نکالنا یہ بڑا اہم ہے۔ میں اپنے بارے میں بتاؤں تو ابھی میں بس 5 منٹ ہوئے ہوں گے، 5 سے 7 منٹ میں ابھی مسجد سے دوڑا ہوا آیا تراویح سنا کر۔ بیچ میں کوئی کام نہیں ہوا۔ میرے کو سب سے پہلے پروگرام ہوگا، اس کے بعد تام کا معاملہ چلے گا۔ ایک بات، چونکہ وقت بہت اہم ہے۔ دوسری بات، زبان کا مسئلہ ہے، اور جو ہے کہ عالمی یوم مادری زبان آج منایا جا رہا پوری دنیا میں۔ تو ہر کام کو آگے پیچھے کر کر یہ پروگرام کرنا میرے لیے ضروری تھا، اور اسی پروگرام میں شریک میرے مشیر یا میرے مصلح کہہ سکتے ہیں ہمارے سینئر نے کہا تھا ایک موقع پر کہ اپنا جو کام ہے وہ کسی مذہبی کام کی وجہ سے نہیں ٹلنا چاہیے۔ کسی مذہبی کام کو بہانہ بنا کر اپنا جو اصل کام ہے پڑھنے لکھنے کا یا جو بھی کام ہے جس مقصد میں آپ لگے ہوئے ہیں اس کو نہیں ٹالا جا سکتا ہے۔ اسی لیے ہم سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ اگر ہم تراویح کو بہانہ لگا کر اس پروگرام کو ہم ٹال دیتے ہیں، جبکہ پچھلے سال سے میں سامعین کو بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ پچھلے سال میں بھی اس دن پہ ہم نے پروگرام کیا تھا 21 فروری کو، اور اسی کے طرز پر اسی روش پر آج کا ہمارا پھر سے پروگرام منعقد ہو رہا ہے، جس کا عنوان ہے مصنوعی ذہانت کے عہد میں زبان کی اہمیت، مسائل و امکانات۔ یہ پروگرام خطابیہ ہوگا، یعنی تمہیدی بات نہیں ہوگی، نہ آخر میں نہ شروع میں۔ تو مہمان کو بلانے سے پہلے میں مشتاق احمد یوسفی کا ایک قول ذکر کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ انہی کا قول ہے کہ گالی، گنتی، سرگوشی اور گندا لطیفہ تو صرف اپنی مادری زبان میں ہی مزہ دیتا ہے۔ زبان اور مادری زبان کے درمیان ایک لطیف سا فرق جو مجھ ناچیز کو سمجھ میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ زبان اور مادری زبان دونوں کو اظہار خیال کا ذریعہ بنایا جاتا ہے، بنایا جا سکتا ہے، لیکن جو تخیل اور فکر کی پرواز ہے وہ فطری طور پر اللہ رب العزت نے جو ودیت بخشی ہے وہ مادری زبان میں بخشی ہے، اس لیے کہ اس میں زبان سیکھنے الگ سے سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ لیکن اگر دوسری زبان میں ہم اپنی سوچ کو اور اپنی فکر کو بڑھائیں تو سب سے پہلے مستقل طور پر ہمیں زبان سیکھنی ہوگی۔ مجھے یاد ہے جب میں عربی سے اردو میں ترجمہ کر رہا تھا اور اردو سے عربی میں، تو استاد محترم سے کہا کرتا تھا کہ مجھے مکمل عربی آنی چاہیے، تو کہا کرتے تھے کہ عربی میں سوچو۔ لیکن بڑا مرحلہ ہے اور بڑا مشکل مرحلہ کہ ایک انسان جو بھوجپوری زبان کے ماحول میں پیدا ہوا اور پوری زندگی اردو سیکھنے میں گزارا، جو بھی اپنے عمر کے زیادہ اوقات اردو سیکھنے میں گزارا، اور اس سے کچھ سال پڑھنے کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ تم براہ راست عربی میں سوچو، یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ اور یہی معاملہ ہر زبان کے ساتھ ہے کہ ہم دوسری زبان تو سیکھ سکتے ہیں، لیکن براہ راست کسی سیکھی ہوئی زبان میں اپنی سوچ کو ڈھال لیں، یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ اس پر ہم بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ دو مہمان ہیں۔ مہمان ہوں گے ڈاکٹر جاوید رسول صاحب، آپ کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں، اور دوسرے مہمان ہوں گے آج کے ہمارے جناب نثار احمد صاحب، آپ پی ایچ ڈی اسکالر ہیں جواہر لال نہرو یونیورسٹی سے، اور اس سے پہلے ہم آپ کو سن چکے ہیں اور پھر سنیں گے۔ اور تو ہم بات کرنے کے لیے سیدھے دعوت دیں گے آج کے پہلے مہمان اور ڈاکٹر جاوید رسول صاحب کو کہ سر آپ آئیں اور اس موضوع پر مصنوعی ذہانت کے عہد میں زبان کی اہمیت، مسائل و امکانات پر اپنی بات کو رکھیں۔ ہاں، بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے دعوت دی، اور جتنے بھی ہمارے شرکا ہیں سبھی کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ چونکہ
جو عنوان دیا گیا ہے یہ میرے لیے اتنا کمپلیکیٹڈ اور اتنا گہرا ہے کہ میں ایک ہی جست میں روانی کے ساتھ اس پر بات کرنے کے قابل نہیں ہوں. تو یہ سمجھیے کہ کچھ تو اپنے لیے، اپنی سمجھ کے لیے، اپنی فہم کے لیے کہ میں اس عنوان کو چاہوں گا کہ میں اس کے جزو الگ کروں، جو بھی اس کے اجزاء ہیں، اس عنوان کے جتنے بھی اجزاء بنتے ہیں ان کو الگ کروں، اہم اجزاء کو، تاکہ اس کی کلیت کو میں سمجھ سکوں. دیکھیے، عنوان ہے مصنوعی ذہانت کے عہد میں زبانوں کی اہمیت، مسائل اور امکانات. تو میرے خیال میں جو اہم اجزاء اس کے ہیں، ہم جو اس عنوان کے ہیں، سب سے پہلے تو مصنوعی ذہانت کا عہد، اور پھر زبانوں کی اہمیت، پھر مسائل اور امکانات. تو مصنوعی ذہانت سے میری کیا مراد ہے، یہ جاننا شرکاء کے لیے بہت ضروری ہے. دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا انسان بیک وقت دو دنیاؤں میں جیتا ہے. ایک معروضی دنیا ہے جہاں ہم کھاتے پیتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے ہیں، اور دوسری دنیا ہے ورچوئل دنیا، جس کو اب ڈیجیٹل دنیا کہا جاتا ہے. جہاں ابھی ہم بات کر رہے ہیں، جس دنیا کے ذریعے ہم ابھی ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہیں، یہ سمجھ لیجئے ورچوئل دنیا ہے. اب جہاں تک زبانوں کا تعلق ہے، تو جس طرح سے ہماری معروضی دنیا کی ایک زبان ہے، دیکھیں ابسٹریکٹ لینگویج ہوتی ہے، یا لینگویج کا سٹرکچر، نظام ہوتا ہے ہماری معروضی دنیا کا، کہ ہم کس طرح سے بات سمجھتے ہیں، بات کرتے ہیں. چونکہ ہم معاشروں میں بٹے ہوئے ہیں، مختلف معاشرے ہیں دنیا میں، اتنے سارے سماج، اتنے معاشرے ہیں، تو ہر معاشرے کی اپنی زبان ہے، اور اسے سمجھنے کے طریقہ کار جو ہے، جو اصول ہے، وہ قریباً ہر زبان کا ایک سا ہے. اس لیے جو یونیورسل گرامر نوم چومسکی نے لکھا تھا، شاید اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے لکھا تھا کہ زبانیں اپنی ساخت میں مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن جو کمیونیکیشن کے جو اصول ہیں، جو ضوابط ہیں، وہ ایک سے ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو مصنوعی دنیا ہے، جو ورچوئل دنیا ہے، یہ بھی ایک ہی زبان کا جو پیراڈائم ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہی لسانی ساخت، سنگولر لنگوسٹک سسٹم قائم کرنا چاہتی ہے. اور جو ڈیجیٹل دنیا ہے، جہاں ابھی ہم لوگوں سے یہ تقاضا کیا جاتا ہے کہ یہ سروائیول آف دا فٹسٹ کی دوڑ ہے ورچوئل دنیا میں، ڈیجیٹل دنیا میں، کہ جس زبان کا ڈیٹا جتنا زیادہ ہوگا وہی زبان سروائیو کر پائے گی. یعنی جو زبان آج کے دور میں، اس مصنوعی دور میں، اپنے آپ کو ڈیجیٹائز کرنے کی صلاحیت رکھتی ہوگی، وہی آگے بڑھے گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈیٹا کا پیراڈائم ہے، یا جو نوشن ہے، یہ کہیں نہ کہیں وہی زبان کا، جو ایک سنگولر میں سسٹم کی بات کر رہا تھا، ایک تجریدی نظام زبان کا قائم کرنا چاہتا ہے، ڈیجیٹل ورلڈ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں اردو کے حوالے سے بات کروں، تو اردو بھی اب اس ڈیجیٹل دنیا کے بہت قریب تر پہنچ چکی ہے. مطلب آپ دیکھیے کہ ڈیجیٹل دنیا ایک ایسی دنیا ہے کہ جو ایک ویکیوم کی صورت ہماری معروضی دنیا کو کھائی جا رہی ہے. یعنی ہماری معروضی دنیا کہیں نہ کہیں سکڑتی جا رہی ہے، اور اس دنیا میں دھنستی جا رہی ہے. یہ ذہن میں رکھیے کہ جو چیلنج ہے اس ڈیجیٹل دنیا سے قریب تر ہونے کا، اور کیوں ضروری ہے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، سروائیول آف دا فٹسٹ. یعنی یہاں آپ کو چیلنج درپیش ہے کہ آپ کتنا ڈیجیٹائز کر سکتے ہیں اپنی زبان کو. اب سوال یہ ہے کہ ہمیں کیوں ڈیجیٹائز کرنا ہے. دیکھیے، یہ حقیقت ہے، ہم اس حقیقت سے بھاگ نہیں سکتے. 10-20 سال بعد دنیا کا حال یہ ہوگا کہ جو معاشرہ، جو سماج ڈیجیٹائز نہیں ہوا ہوگا، وہ دنیا سے بالکل کٹا ہوا آؤٹ سائڈر ہوگا، وہ بالکل ایلینیٹ کر دیا جائے گا دنیا سے، شاید اس کا وجود ہی نہیں ہوگا، یا پھر آدیواسیوں کی جیسی اس کی حالت ہوگی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے آگے بڑھتی ہیں زبانیں دنیا کی، اور جس دوڑ میں لگی ہوئی ہیں زبانیں کی ایک زبان دوسری پر سبقت پانا چاہتی ہے، یہ شاید یہی ہے کہ یہ کسی طرح سے سروائیول چاہتی ہے، زندہ رہنا چاہتی ہے ہر زبان.
تو اردو کے حوالے سے میں بہت مطمئن ہوں کہ دیکھیے کہ بہت تیزی سے بہت جلدی سے اردو بھی اپنا حیولہ بدلتی جا رہی ہے. ایک یہ کہ 2-2.5 سال پہلے جب میں چیٹ جی پی ٹی ایک سمپل سا ایک اے آئی ٹول ہے، جب میں اس پر کوئی پرومپٹ دیتا تھا اردو کا، تو جو جواب آتا تھا اس میں بہت سی غلطیاں زبان کی ہوتی تھیں. لیکن آج دیکھیے کہ یہ زبان کتنی مضبوط اور کتنی مربوط ہوئی ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں. ایک دوسری بات جو شاید بہت سے لوگ جو یہاں پر ہمارے شرکا ہیں شاید اس سے اتفاق بھی کریں کہ مصنوعی دنیا کی ایک خاصیت بھی ہے. اس کے کئی سارے مضر اثرات ہو سکتے ہیں، اس کے کئی سارے نقصانات ہو سکتے ہیں، ڈس ایڈوانٹیجز ڈیمیرٹس ہو سکتے ہیں، لیکن ایک فائدہ مجھے یہ نظر آیا، ایک خاصیت یہ نظر آئی کہ اس نے جو زبان کی مرکزیت ہے وہ ختم کی، ڈی کنسٹرکٹ کر دیا پورے نوشن کو. اب دیکھیے کہ ہمارے یہاں 10-20 سال پہلے، بلکہ 2-4 سال پہلے جب سے تو ہم لوگ متعارف ہوئے ہیں اس سے، یا یہ چیز ہم متعارف ہوئی ہے ہمارے درمیان یہ مصنوعی دنیا، کہ انگریزی کا بہت غلبہ تھا اور انگریزی ڈومینیٹ کر رہی تھی دنیا کو، اور ہمیں لگتا تھا کہ ہماری زبانیں کمتر ہیں، انگریزی کے مقابل میں بہت پست اور حاشیے پر نظر آتی تھی. بلکہ انگریزی کے علاوہ جو 2-4 بڑی دنیا کی زبانیں ہیں بس وہی مرکز میں تھیں، باقی سبھی زبانیں حاشیے پر تھیں. تو اس مصنوعی دنیا نے جو ڈیجیٹائزیشن کا ایک چیلنج رکھا ہے زبانوں کے سامنے، وہ کہیں نہ کہیں ہر ایک زبان کو موقع دیا ہے حاشیے سے ہو کر مرکز میں آنے کا. اردو یہ چیلنج قبول کر رہی ہے، بہت بڑی بات ہے. مجھے اس زبان سے اتنی محبت اور مجھے اس زبان کو اپنانے والوں سے، اسے بولنے والوں سے، سننے سنانے والوں سے بہت محبت ہے کہ ہم نے ہمیشہ اردو والوں نے دامن وسیع رکھا ہے، ہم نے اپنی زبان کو بہت آگے جانے دیا. آج دیکھیے کہ اردو انگریزی کے مقابل میں کھڑی ہے. اب کہیں بھی دنیا میں جائیے، کوئی بھی پرومپٹ دیجیے، کوئی بھی آئی ٹول لے لیجیے، اردو ہمیشہ آگے رہے گی، اردو پیش رہتی ہے. تو اس ضمن میں ایک اور بات میں یہاں کہنا چاہوں گا کہ وہی زبان مر جائے گی، یعنی کہ چونکہ اب ڈیجیٹلائزیشن کا یا ڈیجیٹائزیشن کا دور ہے، اور میں پھر سے یہ بات دہرا رہا ہوں کہ سروائیول آف دا فٹسٹ کی یہ دوڑ ہے. تو اس دوڑ میں وہی زبان پیچھے رہ جائے گی، مر جائے گی جو اپنا دامن تنگ رکھے گی. دیکھیے اگر اردو کو کہیں ایسا لگتا ہے کہ ہمیں ڈیجیٹائز ہونے میں کسی دوسری زبان کے سہارے کی ضرورت پڑتی ہے، تو میں یہ چاہوں گا کہ اردو پیچھے نہ رہے، وہ زبان کا سہارا لے. ہمیں کسی نہ کسی صورت میں آگے بڑھنا ہی ہوگا. اگر ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم کیوں انگریزی کے الفاظ استعمال کریں گے یا ان کو کیوں اپنائیں گے یا باقی زبانوں کے الفاظ کیوں اپنائیں گے، تو غلط ہوگا. دیکھیے ابھی موقع دے دیجیے، زبان کو سہارے کی ضرورت پڑتی ہے، اس کو سہارا دے دیجیے. جب یہ مرکز میں آئے گی دھیرے دھیرے چیزیں درست ہوں گی. میں اپنی مثال دوں گا کہ 2.5 سال پہلے میں انگریزی کے الفاظ اپنی تحریر میں کثرت سے استعمال کرتا تھا، لیکن اب اتنا کچھ بدلا ہے یا اتنی سمجھ پختہ ہوئی ہے کہ میں اب انگریزی کے الفاظ بہت کم استعمال کرنے لگا ہوں. تو جو اس وقت مجھ سے کہتے تھے کہ انگریزی کے الفاظ استعمال کرنا صحیح نہیں ہوگا، ختم ہو جائے گی چیز، نہیں لکھ پاؤ گے وغیرہ وغیرہ، آج وہی لوگ کہتے ہیں کہ کیسے. تو دیکھیے زبان کے جتنے بھی مسائل زبان کو درپیش آئیں گے، خاص طور پر اردو کو اس مصنوعی ذہانت کی دنیا میں فٹ ہونے میں جتنے بھی مسائل پیش آئیں گے، ان کا حل زبان کو خود نکالنا ہوگا. ہم وہ حل نکال نہیں سکتے، ہم زبان کو پروپیگیٹ نہیں کر سکتے ہیں. زبان از خود اپنی راہ تلاشے گی، وہ اپنے مسائل خود حل کرے گی. اب میں اردو کے بارے میں پھر سے یہ بات کہوں گا کہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ اردو نے ایک جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کینوس اوپن رکھا ہے. اس نے کوئی دروازہ کہیں سے بند نہیں رکھا. اگر اسے انگریزی کے سہارے کی ضرورت پڑتی ہے لے لیتی ہے اور آگے بڑھتی ہے. اردو بہت آگے ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. اب بات پھر سے اس موضوع کی طرف آتا ہوں کہ مصنوعی ذہانت کے عہد میں زبانوں کی اہمیت، تو کچھ اہمیت کے بارے میں تو بات ہوئی تھی. میں پھر سے ایک بار یہ بات دہرانا چاہوں گا. اس میں کئی ساری باتیں ریپیٹ ہو جائیں گی، اس کے لیے میں معذرت چاہوں گا، لیکن چونکہ موضوع ایسا ہے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ بہت کمپلیکیٹڈ ہے، تو اس کو روانی کے ساتھ بیان کرنا، اس پر بات کرنا میرے لیے خاص طور پر تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ اس روانی کے ساتھ اس پر بات کروں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اردو کو جتنا ڈیٹا اردو مہیا کر سکتی ہے، یہ مصنوعی ذہانت کو کرے. دیکھیے ایک اور توجہ لینا چاہوں گا جو بھی سننے والے ہیں اس طرف کی
اب دیکھیے کہ ڈیجیٹائز کس طرح سے کیا جاتا ہے. ڈیجیٹائز یہ ہے کہ آپ یونیکوڈ فارم میں، چونکہ اب جو اے آئی کی دنیا ہے یہ یونیکوڈ فارم میں لینگویج کو سمجھتی ہے، اس کا الگوریتھم جو ہے وہ یونیکوڈ سمجھتا ہے. تو ہمیں یہ کوشش کرنی ہوگی، جو جامعات میں پی ایچ ڈیز ہو رہی ہیں، جو ادارتی سطح پر کام ہو رہا ہے، یا جو ہم پرسنلی کام کر رہے ہیں، انڈیویجولی سطح پر کام کر رہے ہیں، انفرادی سطح پر، اس کو ڈیجیٹائز کریں، اس کو یونیکوڈ فارم میں بھی لے آئیں. بہت سی پی ایچ ڈیز ایسی ہیں جو بہت اچھی ہیں، بہت اعلیٰ تحقیقی کام ہوتے ہیں، ہو رہے ہیں. میں یہ چاہوں گا کہ ان کو یونیکوڈ فارم میں بھی گوگل پر ڈال دیا جائے، یا جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں جو اے آئی کے ساتھ جڑے ہیں ان پر ڈال دیا جائے. اس سے صرف یہ نہیں ہوگا کہ آپ کی چیز محفوظ رہے گی، بلکہ جو میں کہہ رہا تھا کہ جو زبان کا ابسٹریکٹ نظام ہے اے آئی کا، یہ اسی سے سیکھتا ہے، اور وہ پورا الگوریتھم اس میں مل کر کام کرتا ہے. کیسے کرتا ہے وہ مجھ سے بہتر وہی لوگ جو اے آئی کے ساتھ جڑے ہیں وہ جانتے ہیں. لیکن میں بس اتنا جانتا ہوں کہ یونیکوڈ میں اگر آپ کوئی چیز ڈالتے ہیں تو اس سے زبان کو پنپنے میں، زبان کو بہتر ہونے میں یا بہتری لانے میں مدد ملتی ہے، اور دوسری کہ آپ کی چیز بھی محفوظ رہتی ہے. تو ڈیٹا زیادہ سے زیادہ ہمیں مہیا کرنا ہوگا اردو کو، جبھی ہم مصنوعی ذہانت کے عہد میں فٹ ہو سکتے ہیں، سروائیو کر سکتے ہیں. ایک بات اب یہ چیز ہے کہ دیکھیے ٹیری ایگلٹن نے ایک بات کہی تھی، تھوڑا مصنوعی ذہانت کے حوالے سے بات کروں گا کہ یہ پولیٹیکلی کیا چیز ہے اصل میں. تو ٹیری ایگلٹن، مجھے نام چومسکی اس بارے میں بہت متاثر نہیں کرتے ہیں، وہ تھوڑا جذباتی ہو کر بات کرتے ہیں، یا ان کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ غیر فطری زبان ہے، ایک میکینکی مشینی زبان ہے. یہ تخلیقی جو کیا کہتے ہیں وہ صلاحیتیں ہیں وہ اس میں نہیں ہو سکتی، وہ صرف ہیومن ریسورسز ہیں وہ اویل نہیں کر سکتی، یہ انسان کی طرح نہیں سوچ سکتی، وغیرہ وغیرہ. لیکن میں اس طرف نہیں جاؤں گا، وہ تو خیر ہم سب پر واضح ہے. میں دھیان لے جانا چاہوں گا آپ کا اس طرف کی زبان بنیادی طور پر کیا کرتی ہے، چاہے وہ ہماری معروضی زبان ہو یا وہ اے آئی کی مشینی زبان ہو یا اے آئی کی زبان ہو. دیکھیے یہ اصل میں سماجی تشکیل یا نظریاتی تشکیل کا بھی کام کرتی ہے. کوئی بھی زبان جو اس وقت آپ بولتے ہیں، خاص طور پر چونکہ میں اے آئی کی بات کروں گا، اے آئی میں جو آپ زبانیں دیکھتے ہیں، چاہے اردو ہو، چاہے دنیا کی کوئی بھی زبان ہو جو ڈیجیٹائز ہوئی ہے، آپ ہرگز نہ سمجھیے کہ یہ کوئی اکائی ہے، یہ کوئی اردو الگ سے کوئی اکائی ہے، بلکہ جو میں کہہ رہا تھا ایک نظام ہے، اس نظام کا ایک حصہ اردو بننا چاہتی ہے یا بننے جا رہی ہے، یا جو بن چکی ہیں زبانیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو ایک کوڈ ہے، ڈیجیٹائزیشن کا جو کوڈ ہے، یہ جو یونیورسل گرامر تیار کیا جا رہا ہے، ایک سنگولر لینگوسٹک سسٹم قائم کیا جا رہا ہے، بنیادی طور پر کیا کرتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی نہ کسی نظریے کو، کسی نہ کسی طاقت کا مصرف بنتی جا رہی ہے. یہ جو ایک فارم ہے، یعنی ہم بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی نظریے کو ہی کیا کہتے ہیں فروغ دینے کی، یا اس کو سپورٹ کرنے کی، یا اس کو سروائیو کرنے میں مدد کر رہے ہیں. کہ ٹیری ایگلٹن اس طرح سے سوچتے ہیں، بہت اچھا سوچتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کارپوریٹ نظام بنتی جا رہی ہے، دنیا ایک کارپوریٹ سسٹم بنتی جا رہی ہے، ایک نیا ایک نظام بنتا جا رہا ہے صارفیت کا. اور جو زبان ہے، جو ڈیجیٹائزیشن کی بات ہوتی ہے، یہ اصل میں اس کی توسیع کے لیے، اس کو فروغ دینے کے لیے کیا جا رہا ہے. خیر یہ بڑے لوگ جان سکتے ہیں، جو دنیا کے بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں، جن کے ذریعے سے اس وقت دنیا کا نظام چل رہا ہے. تیمور بھائی آگے، السلام علیکم. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کو چھوڑ کر اگر ہم صرف اس طرف توجہ دیں کہ ہمارے لیے، اردو کے لیے مصنوعی ذہانت کے عہد میں فٹ ہونا کتنا اہم ہے، تو یہ بہت اہم ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس کی اہمیت کیا ہوگی. دیکھیے آگے جا کر دنیا میں اگر آپ کہیں پر بھی جانا چاہتے ہیں، کوئی جاب اویل کرنا چاہتے ہیں، کسی طرح کا روزگار چاہتے ہیں وغیرہ، اس میں بھی آپ کے لیے یہ مددگار ثابت ہوگی یہ چیز، اگر اردو ڈیجیٹائز ہوتی ہے، چونکہ ہوئی ہے، اور زیادہ اس میں اگر بہتری آتی ہے. مزید یہ کہ زندہ بھی رہے گی، زندہ بھی رہے گی. اب سوال یہ ہے کہ ہم لوگ بہت پہلے یہ کہتے تھے، مصنوعی ذہانت کے آنے سے پہلے، یا جب تک ہم اس سے جب تک ہم نہیں جانتے تھے کہ یہ کیا چیز ہے، ہم کہتے تھے کہ زبان کیسے سروائیو کرتی ہے، کہ جب اس سے بولا جائے، لکھا جائے، پڑھا جائے اس میں، تو یہ سروائیو کرتی ہے. اب یہ نوشن بھی بدل چکا ہے، نیریٹو بھی بدل چکا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب زبان وہی زندہ رہے گی جو ڈیجیٹائز ہوتی ہے. کشمیری کی مثال دوں گا یہاں پر، شاید کشمیری اس خطے سے کوئی ہو. دیکھیے کشمیری زبان ایک بڑے اچھے خاصے معاشرے کی زبان ہے،
لیکن یہ زبان کا المیہ یہ ہے، اس کی ٹریجڈی یہ ہے کہ یہ ابھی ڈیجیٹائز نہیں ہو پا رہی ہے۔ اور سوال یہ ہے کہ یہاں بڑے، آپ دیکھتے ہیں حامدی کشمیری صاحب کے نام سے تو آپ واقف ہوں گے، ان سے بڑے بھی لوگ نکلے ہیں، یہاں پر گزرے ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، ابھی بھی موجود ہیں جو لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں تو ہر شعبے میں۔ لیکن کیوں یہ زبان ڈیجیٹائز نہیں ہو رہی ہے؟ وہ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کے رسم الخط کے حوالے سے کئی پیچیدگیاں پیدا کی گئی ہیں، اور دوسری بات یہ کہ یہ زبان دامن تنگ رکھے ہوئے ہے، یعنی یہ دوسری زبان کا سہارا لینا نہیں چاہتی، یہ ہر چیز از خود پیدا کرنا چاہتی ہے، جو کہ ممکن نہیں ہے، جیسا کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ گوگل میں دیکھیے، اس زبان کو معمولی سا ایک جملہ ٹرانسلیٹ کرنے میں فرام کشمیری ٹو ادر لینگویج بہت مشکل ہو رہا ہے ہی نہیں یہ زبان کہیں۔ اور یہی سوال بار بار اٹھایا جا رہا ہے کہ آپ کیوں ڈیجیٹائز نہیں کر رہے ہیں اپنے مواد کو، اگرچہ آپ نے بہت لکھا ہے۔ تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہم نے جس طرح سے لکھا ہے، چونکہ اسکرپٹس میں بہت پرابلم ہے، کشمیری زبان کے کئی اسکرپٹس ہیں، ایک اسکرپٹ ایسا ہے جس میں نشانات بہت زیادہ ہیں، ایک اسکرپٹ ایسا ہے جو اردو کی طرح ہے، ایک اسکرپٹ ایسا ہے جس میں فارسی آمیزی زیادہ ہے، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کمپلیکیٹڈ بنا چکی ہیں، ایک کمپلیکس یہ پورا ایک نظام بن چکا ہے۔ تو اب یہ وجہ ہے کہ کشمیری زبان ڈیجیٹائز بھی نہیں ہو پا رہی ہے، کیونکہ جو مواد آپ کے سامنے ہے، آپ کے پاس موجود ہے، اس میں تضاد ہے رسم الخط میں، اور آپ کس ایک رسم الخط میں چاہتے ہیں اسے ڈالنا، تو جس کا مواد کسی رسم الخط میں پہلے سے موجود ہے وہ نہیں چاہتا ہے کہ آپ جس رسم الخط میں دینا چاہتے ہیں گوگل کو آپ دیں۔ تو یہاں پر جو تضاد پیدا ہوتا ہے، اس کا جو خمیازہ ہے وہ بھگتنا پڑتا ہے زبان کو، اور زبان پیچھے رہ جاتی ہے۔ یہ سب سے بڑا کاز ہے کشمیری زبان کے پیچھے رہنے کا ڈیجیٹل ورلڈ میں یا مصنوعی ذہانت کے عہد میں۔ ٹیری ایگلٹن کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا، میں پھر سے اس طرف آپ کی توجہ لینا چاہوں گا کہ وہ کہتے ہیں کہ اے آئی زبانوں کی نئی ساخت یعنی ڈیجیٹل ساخت تشکیل دے رہا ہے، جو کہ دراصل سرمایہ دارانہ نظام یا کارپوریٹ نظام کی توسیع کر رہا ہے۔ تو اردو اگر اس طرح کا کوئی اردو کے حوالے سے اگر ہم کہیں کہ اگر اردو اس طرح کے کسی سیاسی منطقی کا حصہ ہے، تو ہمیں ناراض نہیں ہونا چاہیے اردو سے، کیونکہ صرف اردو تو اکیلی نہیں ہوگی۔ یہ جو کہہ رہے ہیں ایگلٹن صاحب کی ڈیجیٹل ساخت تشکیل دے رہا ہے، تو ڈیجیٹل ساخت تو اکیلی اردو نہیں دے رہی، دنیا کی جتنی زبانیں اس وقت ڈیجیٹائز ہو رہی ہیں یا ہوئی ہیں، وہ سب کہیں نہ کہیں اس نظام کی توسیع کر رہی ہیں، اس نظام کو فروغ دے رہی ہیں، بخش رہی ہیں۔ تو اس میں ہمیں ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارے لیے مواقع کتنے پیدا کرتی ہے زبان۔ اگر ہماری زبان ڈیجیٹائز ہوتی ہے تو کتنے روزگار کے مواقع پیدا ہوتے ہیں، کتنے وسائل پیدا ہوتے ہیں، کتنے امکانات ہمارے لیے روشن ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اردو اور مصنوعی ذہانت کا تعلق جس طرح سے لوگ اسے ابھی دیکھ رہے ہیں، دیکھیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ جو ایک ہی نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مصنوعی ذہانت کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اردو میں ہمیں مثال کے طور پر اگر ہمیں شاعری کرنی ہے، کوئی تخلیق یعنی کہ ادب لکھنا ہے، تو مصنوعی ذہانت کا لکھا ہوا ادب اور ایک انسان کی ہیومن انٹیلیجنس کا پیدا کیا گیا ادب، اس میں فرق ہوگا۔ دیکھیے اس چیز کو چھوڑیے، یہ ایک چیلنج ہے۔ اب دیکھیے یہ ایک چیلنج ہے، مصنوعی ذہانت ایک چیلنج دے رہی ہے ابھی کے ادیب کو، آج کے ادیب کو، آج کے شاعر کو۔ وہ کتنا اپنا جو جمالیاتی حس شعور ہے وہ کتنا اس کو مصرف میں لاتا ہے، اس کو کام میں لاتا ہے۔ آج کے ادیب کو یہ چیلنج ہے کہ وہ اپنے استعارے کو حرکیت دے، اس کو اتنا فعال، اتنا متحرک بنائے کہ وہ نظر آئے اس کی تخلیق سے کہ یہ لکھی ہوئی تخلیق ہے، انسان کی تحریر ہے، یہ اے آئی مشینی تحریر نہیں ہے۔ ایک غزل کو شاعر کے لیے یہ بہت کمپلیکیٹڈ بنا دیا ہے مصنوعی ذہانت نے، کہ وہ ایسا استعارہ، ایسی تشبیہ، ایسا کوئی جس کو ہم کہتے ہیں کہ تلازمہ اپنی شاعری میں لائے کہ جس سے لگے کہ وہ شاعری اس کی ہے۔ اب یہ چیز جو ہے یہ ایک چیلنج کے طور پر ایک ادیب کو قبول کرنی ہے۔ دیکھیں میں ادیب ہوں، میں ایک لوگ کہتے ہیں کہ مبصر ہوں یا نقاد ہوں، تو مجھ سے بہتر اگر اے آئی تنقیدی جائزہ یا تبصرہ پیش کرتا ہے کسی کتاب کا، کسی تخلیق کا، تو میرا کیا کام ہے آپ بتائیے۔ تو میرے لیے یہ چیلنج ہے، مجھے اے آئی کو ایز اے چیلنج لینا ہوگا، مجھے چیٹ جی پی ٹی جیسے چھوٹے سے ٹولز کو ایز اے چیلنج لینا ہوگا کہ میں ان سے بہتر کروں۔ اگر وہ تنقیدی ان کا چیزوں کو دیکھنے کا، چیزوں کا انالیسس، تجزیہ کرنے کا، ان کو سمجھنے کا، ان کے انڈرسٹینڈنگ کا اپنا ایک الگ نظام ہے، ایک نقطہ نظر ہے، اے آئی مشین کس طرح سے کرتی ہے، اور میرا اپنا الگ ہوگا، تو مجھے اس کے مقابل میں کس طرح سے بہتری لانی ہے، یہ میرا چیلنج ہے۔ میں کیوں چاہوں گا کہ نہیں بھائی میں ہونا چاہتا ہوں اور مصنوعی دنیا کہیں ختم ہی ہو جائے، اس کا وجود ہی مٹ جائے۔
ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے بھائی، آپ کو چیلنج قبول کرنے ہوں گے. آج کے ادیب کو، آج کے شاعر کو یہ چیلنج قبول کرنا ہوگا کہ وہ مشین سے بہتر تخلیق پیدا کرے. تو یہ میرا کہنا ہوگا اس معاملے میں. باقی بہت سے لوگ ہیں جو اس پر بات کر سکتے ہیں. تو امکانات کے حوالے سے میرے خیال میں ساری چیزیں آ گئیں. تو میں امکانات پر اب اور کیا بات کروں کہ اس میں امکانات بہت ہیں. کہ اب روزگار کے حوالے سے اگر میں بات کروں گا تو اے آئی نے آپ کو ایک اور چیز میں اس کے حوالے سے بات کرنا چاہتا تھا کہ دیکھیے اے آئی کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے، بہت ہی عام ایک رائے یہ پیدا کی گئی ہے کہ اے آئی ہیومن ریسورسز ختم کر رہا ہے، یعنی ہمارا روزگار جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، اس پر حملہ بول رہا ہے اے آئی. تو یہ غلط ہے. اے آئی ایسا نہیں کرتا ہے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں کہ جو دیکھیے میں پروفیسرز کی بات کروں گا، جامعات میں جو پروفیسر پڑھاتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اے آئی کے ٹولز کو جان لیں. ایسا نہیں ہے کہ ان کو ریپلیس کر دیا جائے، ہیومن ریسورسز کو ریپلیس کر دیا جائے، وہاں پر کوئی روبوٹ کوئی مشین لائی جائے، ایسا نہیں ہے. آپ انہی کو سکھائیے نا، انسانوں کو ہی سکھائیے کہ وہ اے آئی کے ٹولز کس طرح استعمال کر سکتے ہیں، وہ اسکل ڈیولپمنٹ کیسے کر سکتے ہیں، باقی چیزیں کیسے کر سکتے ہیں. اگر انسان اے آئی کے قریب آئے گا، اے آئی کو سمجھ لے گا، اے آئی کو جان لے گا، تو کوئی مشین اسے ریپلیس نہیں کر سکتی ہے. ہیومن انٹیلیجنس ہمیشہ غالب رہی ہے، چاہے دنیا کا کوئی بھی نظام، مشینی نظام کیوں نہ ہو. پہیا جب آیا تھا، یہ ماڈرنزم، جدیدیت کا وہ ابتدائی دور ہے ہمارے یہاں کی جدیدیت کا، کہ جب پہیا آیا تھا، آپ نے نیا دور مووی اگر دیکھی ہوگی، اس میں دلیپ کمار صاحب بڑی جذباتیت دکھاتے ہیں کہ ایک ٹانگے والا ایک گاڑی کے ساتھ ریس کرتا ہے، وہ بھاگتا ہے اور یہ دکھانے کی کوشش کرتا ہے کہ ہم اس سے آگے ہیں. تو اپنی جذباتیت کو حقیقت پر وہ غالب لانا چاہتے تھے، جو کہ ہوا نہیں، کیونکہ بہرحال آپ کو اس حقیقت کو تسلیم کرنا ہی پڑتا ہے جو سچ ہے. سچ یہی تھا کہ مشین آئی ہے، پہیا آیا ہے، آپ کو اسی کے ساتھ چلنا ہوگا، زندگی اسی کے ساتھ بسر کرنی ہوگی، تو جو کہ کرنا پڑا. تو اے آئی ایک حقیقت ہے، ہمیں اس حقیقت کے ساتھ جینا ہوگا. ہم اس حقیقت کا انکار نہیں کر سکتے، اس سے بھاگ نہیں سکتے، اس سے فرار کی کوئی دوسری راہ تلاش نہیں سکتے. ہمیں چیلنجز کو قبول کرنا ہوگا اور دکھانا ہوگا کہ ہم اس سے بہتر ہیں. اور یہ مشینی چیز، چاہے مصنوعی دنیا ہو، چاہے یہ مصنوعی دنیا کا ورچوئل دنیا کا یہ ڈیجیٹل عہد کیوں نہ ہو، یہ ہماری معروضی دنیا سے، ہماری انسانوں کی اپنی حقیقت سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی. ہم اس پر ہمیشہ غالب رہیں گے، تو یہ دکھانا ہے. تو زندگی کے ہر شعبے پر، چاہے تخلیقی ادب ہو، چاہے کچھ بھی ہو، جہاں زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں یہ چیز دکھانی ہوگی، ہمیں اس چیلنج کو قبول کرنا ہوگا. امکانات اس میں بہت ہیں، یہ ہمارے لیے ذرائع وسائل پیدا کرنے کی اہل ہے مصنوعی دنیا. تو ہمیں بس یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے شعبہ جات کو، جو اردو کے شعبہ جات ہیں خاص طور پر، چاہے وہ یونیورسٹی کی سطح پر کام ہو رہا ہو، ادارتی سطح پر کام ہو رہا ہو، اسکولز وغیرہ میں، ہمیں اپنے نصاب کو بدلنا ہوگا. نصاب کو اس طرز کا بنانا ہوگا کہ اس میں اے آئی کی جو انفارمیشن ہے وہ آئے. اے آئی ٹولز کس طرح سے سیکھ سکتے ہیں ہم، اس کمپٹیٹیو ورلڈ میں ہم کس طرح سے جی سکتے ہیں، اردو کس طرح سے سروائیو کر سکتی ہے، اس کا شعور پیدا کرنا ہوگا بچوں میں. تو جب جا کر ہم فٹ ہو سکتے ہیں، سروائیو کر سکتے ہیں. لیکن میں مطمئن ہوں، آخر پر اسی نوٹ پر ختم کروں گا اپنی بات، کہ میں بہت مطمئن ہوں اس زبان سے، اردو زبان سے. اس سے بہت محبت ہے. اس زبان نے ہمیشہ جو بھی چیلنج اس کے سامنے آیا، وہ لوگ 200 سال پہلے جو کہتے تھے یہ زبان مر جائے گی، اس کو دیوناگری خط میں لکھیے، ناگری خط میں لکھیے، ہم ان کا نام لیتے ہیں اردو کی وجہ سے. وہ لوگ منو مٹی تلے دب چکے ہیں، مر چکے ہیں، سڑ چکے ہیں. لیکن اردو زندہ ہے، اور اردو آج بھی پائندہ باد ہے، اردو آج بھی زندہ باد ہے، اردو ہمیشہ زندہ رہے گی. کبھی یہ مت سمجھیے گا کہ مصنوعی دنیا سے اردو کو کوئی خطرہ ہوگا. جو لوگ ایسا سوچتے ہیں وہ اردو کے دشمن ہیں، یا ایک محدود نقطہ نظر سے اس چیز کو دیکھتے ہیں. ہم ایسا نہیں دیکھتے. شکریہ. بہت شکریہ. آگے بڑھنے سے پہلے میں تمام سامعین کا استقبال کرتا ہوں اور یہ بتا دوں کہ اس پروگرام میں ہمارے کئی اساتذہ موجود ہیں، اور بالخصوص میرے سرپرست جناب پروفیسر محمد زاہد الحق صاحب بھی موجود ہیں. سر، میں آپ کا استقبال کرتا ہوں، اور سر کے علاوہ دیگر تمام اساتذہ جو شریک ہیں ان سب کا استقبال کرتا ہوں. اور یہ تھے جناب ڈاکٹر جاوید رسول صاحب، جنہوں نے تفصیلی گفتگو کی. اور چونکہ شروع میں ہی میں نے کہا تھا کہ اس پروگرام میں اور آج کے اس پروگرام میں تمہیدی بات نہیں ہوگی، سیدھے پوائنٹ کی بات ہوگی. وقت کی قلت ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، تو آج کے اس پروگرام کے دوسرے مقرر جناب نثار احمد صاحب کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ آپ آئیں اور
مصنوعی ذہانت کے عہد میں زبان کی اہمیت، مسائل و امکانات پر گفتگو کریں۔ آپ کا تعلق، آپ ریسرچ اسکالر ہیں، آپ کا تعلق جواہر لال نہرو یونیورسٹی سے ہیں، اس سے پہلے بھی آپ آ چکے ہیں۔ ہم معذرت چاہیں گے کہ تفصیل کے ساتھ ہم آپ کا تعارف نہیں پیش کر سکتے ہیں، وقت کی کمی ہے۔ انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں ہم تفصیل کے ساتھ مہمانوں کا تعارف پیش کریں گے۔ بہت شکریہ مظفر امام صاحب۔ آواز آ رہی ہے نا؟ جی، بہت شکریہ مظفر امام صاحب۔ پروگرام میں شریک اساتذہ کرام اور دیگر احباب، ڈاکٹر جاوید رسول صاحب، اور میں دیکھ رہا ہوں یہاں میرے دوست عمر فاروق بھی ہیں اور کئی احباب جو میرے جاننے والے ہیں۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور ظاہر ہے کہ آپ احباب تلاوت کے بعد، تراویح کے بعد یہاں تشریف لائے ہیں اور وقت بھی ٹھیک ٹھاک ہو چلا ہے، 11 بج گئے ہیں تقریباً۔ مجھے لگتا ہے کہ ڈاکٹر جاوید رسول صاحب نے جو خطبہ دیا یا اے آئی کے حوالے سے اور اردو کے حوالے سے جو بات کی، میں اسے کلیدی خطبہ کہوں گا، اور ظاہر ہے کہ اتنے وسیع خطبے کے بعد، وقیع خطبے کے بعد مزید اس پر گنجائش نہیں رہ جاتی ہے کہ میں بہت زیادہ اس پر گفتگو کروں، لیکن یہاں اساتذہ موجود ہیں، میرے دیگر احباب موجود ہیں اور آپ نے حکم کیا ہے تو میں اپنی طرف سے چند باتیں عرض کیے دیتا ہوں۔ جو میں نے پوائنٹس دیکھے تھے آئی کے حوالے سے یا جو اب تک پڑھے ہیں یا جن پر گفتگو ہوئی ہے، وہ جاوید صاحب نے تقریباً تمام نکات پر بہت تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ آج کا یہ پروگرام عالمی یوم مادری زبان کے حوالے سے منعقد ہو رہا ہے۔ دنیا بھر میں بہت سی زبانیں بولی جاتی ہیں، زبانوں کے علاوہ بہت سی بولیاں ہیں جن کی اپنی اسکرپٹ نہیں ہیں، تو ظاہر ہے وہ بولیاں بھی اس میں شامل ہیں۔ تو ایسے موقع پر سب سے پہلے تو آپ کو عالمی یوم مادری زبان کی سب کو مبارکباد۔ ظاہر ہے کہ مصنوعی ذہانت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور جاوید صاحب نے بھی بہت تفصیل سے موضوع کے حوالے سے بات کی۔ میں بنیادی طور پر موضوع کے حوالے سے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں موضوع کو۔ ایک تو یہ ہے کہ مصنوعی ذہانت کے عہد میں زبانوں کی اہمیت، یعنی امپورٹنس کیا ہے زبانوں کی، کیا امپورٹنس رہ جاتی ہے اے آئی کے آنے کے بعد۔ دوسرا یہ کہ اے آئی کے آنے کے بعد کیا کیا مسائل پیدا ہوئے ہیں، اور تیسرا شق جو اس موضوع کا ہے وہ یہ ہے کہ اب امکانات کیا ہیں۔ یہ تینوں چیزیں موضوع میں شامل ہیں۔ مجھے ظاہر ہے کہ دنیا میں کوئی بھی چیز وقوع پذیر ہوتی ہے تو اس کے مثبت اور منفی دونوں پہلو ہوتے ہیں، اور ہمیں کسی بھی چیز کو اس کے دونوں پہلوؤں پر برابر نظر رکھنی چاہیے۔ اقبال کا مجھے یہ شعر یاد آتا ہے کہ وہ قوم کے فیضان سماوی سے ہو محروم، وہ قوم کے فیضان سماوی سے ہو محروم، حد اس کے کمالات کی ہے برق و بخارات، ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ تو ظاہر ہے اقبال نے جب یہ شعر کہا تھا تو وہ 1930 یا غالباً 25-30 کا زمانہ تھا۔ آج ایک صدی بیت چکی ہے، اور جس طرح سے مشینوں نے اور جس طریقے سے مشینی آلات نے اپنی اہمیت ثابت کی ہے، اقبال اگر آج زندہ ہوتے تو اس کے دوسرے پہلو پر بھی یقیناً غور کرتے۔ یہ یقیناً احساس مروت کو کچل دینے والے آلات تو ہو سکتے ہیں، لیکن اس شدت کے ساتھ نہیں جس شدت کے ساتھ اقبال کے یہاں جو شدت موجود ہے، خاص طور سے مشینوں کے حوالے سے۔ تو زبان کے حوالے سے اور مصنوعی ذہانت کے حوالے سے بنیادی طور پر جو چند باتیں ذہن میں آتی ہیں کہ زبان کا رشتہ ہمیشہ کلچر سے، ثقافت سے، تہذیب سے اور نت نئی چیزوں سے رہا ہے۔ زبان ظاہر ہے جو چیز ہم بولتے ہیں صرف اس کا نام نہیں ہے، یا جو ہم لکھتے ہیں یا جسے ہم سمجھتے ہیں، زبان صرف اس کا نام نہیں ہے۔ زبان اپنی پوری تہذیبی وراثت کے ساتھ ہمارے یہاں موجود ہوتی ہے۔ اس میں انسانی سماج کی جو بنیادی چیزیں شامل ہوتی ہیں،
انسانی ضرورتوں کی جو بنیادی چیزیں شامل ہوتی ہیں وہ بنیادی طور پر ہمارے سماج کے ساتھ، ہمارے معاشرے کے ساتھ اور ہمارے ایوولوشن کے ساتھ وہ چیزیں زبان کے ساتھ بھی سفر کرتی ہیں۔ ایک وقت تھا کہ پانینی نے اشٹادھیائے جب لکھا تھا تو انہوں نے سنسکرت کے حوالے سے یہ کوشش کی تھی کہ سنسکرت کو ایک قاعدے کے تحت، ایک فریم کے تحت اس کو بولا جائے، اس کو محفوظ کیا جائے۔ وہ ظاہر ہے وہ اس وقت کا تقاضا تھا۔ پانینی کی نظر میں وہ تمام چیزیں اس وقت موجود رہی ہوں گی اور ان کو دیکھتے ہوئے پانینی نے سنسکرت زبان کے ساتھ یا اس کے قواعد جو تحریر کیے، ظاہر ہے وہ اس وقت کا تقاضا تھا۔ بعد میں وقت زبان کے تقاضے الگ ہوئے، زبان کی ضروریات الگ ہوئیں اور ان ضرورتوں کے تحت زبان نے بھی اپنا رنگ بدلا، زبان نے بھی اپنا چولہ بدلا، زبان نے بھی اپنے طور طریقے بدلے۔ تو بدلاؤ اور تبدیلی جس طرح سے انسانی معاشرے میں ہوتی ہے، زبان میں بھی اس طرح کی تبدیلی ہمیشہ ہوتی رہی ہے اور ہوتی رہے گی۔ مصنوعی ذہانت کے حوالے سے اس کے پازیٹیو اور نگیٹو دونوں اسپیکٹس ہیں۔ میں دو باتیں ایک کوٹ کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو اینڈریو اینجی نے جو کہی ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح ٹرانسفارمر سے بجلی ٹرانسفر ہوتی ہے اور تمام گھروں کو روشن کر دیتی ہے، اسی طریقے سے اے آئی نے تمام گھروں میں زہر ٹرانسفر کر دیا ہے، یہ اینڈریو اینجی نے کہا ہے۔ دوسری بات میں جو نک بوسٹون نے کہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایسی ایجاد ہے، یہ ایسی بنیادی اور اہم ایجاد ہے جسے انسانی معاشرے کو آخری ضرورت کے طور پہ دیکھا جانا چاہیے۔ یہ دو بنیادی باتیں اے آئی کے حوالے سے ایک اینڈریو اینجی نے اور دوسرے نک بوسٹون نے کہی ہیں۔ اس تناظر میں اگر اے آئی کو دیکھا جائے تو اس کے پازیٹیو اور نگیٹو دونوں پہلو نکل کر کے سامنے آتے ہیں۔ جاوید صاحب نے بہت تفصیل سے اس پر گفتگو کی۔ میرا خیال ہے کہ اگر اس کے پازیٹیو اور نگیٹو اسپیکٹ کو اگر اور صحیح سے اجاگر کر دیا جائے تو بات اور سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ میرا یہ خیال ہے کہ یہ معاملہ صرف اردو زبان کے ساتھ نہیں ہے یا جو ہماری مادری زبان ہے اس کے ساتھ صرف یہ معاملہ نہیں ہے، بلکہ دنیا میں جتنی زبانیں ہیں، جتنی بولیاں ہیں، تمام زبانوں کے ساتھ، تمام بولیوں کے ساتھ یہ خاصیت ہے کہ اس کے مثبت اور منفی دونوں پہلو ہوتے ہیں۔ میں جس علاقے سے آتا ہوں وہاں ایک ایسی بولی بولی جاتی ہے جسے وجیکا کہا جاتا ہے، جس کا کوئی ریٹن فارم نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسی بولی یا ایسی زبان جس کا اپنا ریٹن فارم نہیں ہے اور وہ وقت کے جو رجحان ہے اس سے بہت پیچھے چل رہی ہے، اس کے باوجود وہ زبان زندہ ہے، وہ زبان بولی جا رہی ہے اور وہ زبان سمجھی جا رہی ہے، اور اس زبان میں دوسری لپی میں لٹریچر بھی تخلیق کیے جا رہے ہیں۔ تو زبان کی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے، بولی کا ایک فارم یہ بھی ہوتا ہے۔ دوسری زبان جس سے میں بنیادی طور پر اپنی مادری زبان تصور کرتا ہوں اور میری مادری زبان وہ اردو، جس کا اپنا لٹریچر بھی ہے، جس کا اپنا فارم بھی ہے، جس کی اپنی لپی بھی ہے، اور دیگر عالمی زبانوں کی طرح اردو زبان میں وہ تمام چیزیں موجود ہیں جو دیگر عالمی زبانوں میں جو چیزیں موجود ہیں۔ تو اس تناظر میں بھی زبان کو دیکھا جانا چاہیے اور بولی کو دیکھا جانا چاہیے۔ انگریزی کے حوالے سے بار بار یہ بات دہرائی جاتی رہی ہے کہ دنیا میں جتنی ترقی یافتہ زبانیں ہیں ان میں انگریزی کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ اس کے علاوہ فرانسیسی ہے، جرمنی ہے، اسپینش ہے، کورین ہے، چائنیز ہے، جاپنیز ہے اور بہت سی ایسی زبانیں ہیں جن کا تعلق ترقی یافتہ قوموں سے ہے۔ ایسی زبانوں کے ساتھ یہ معاملہ خاص ہے کہ جن زبانوں کا تعلق ترقی یافتہ قوم سے ہوتا ہے یا جن زبانوں کا تعلق سائنسی ایجادات سے ہوتا ہے یا جن زبانوں میں سائنسی ایجادات ہوتے ہیں، ان زبانوں کی ترقیات کے راستے آسان ہوتے ہیں۔ ان زبانوں کے لیے دنیا بھر میں ان کے جاننے والے، بولنے والے، سمجھنے والے بہت موجود ہوتے ہیں، اور تہذیبی طور پر بھی اور ثقافتی طور پر بھی ایسی زبانیں مضبوط مانی جاتی ہیں۔ آپ انگریزی کی مثال لے لیں، میں نے ابھی جو چند زبانوں کے نام لیے، اس تناظر میں اگر آپ فارسی اور عربی زبانوں کو دیکھیں تو
تو ایک زمانے میں یہ فارسی زبانیں، عربی زبانیں، لاطینی زبانیں، یہ وہ زبانیں ہیں کہ جن میں آج سے تقریباً 1000 سال پہلے، 1500 سال پہلے، یا اس سے بھی کہہ لیں کہ قدیم زمانے میں بہت اعلیٰ ادب تخلیق کیے گئے، بہت اچھی زبان یہ مانی جاتی تھی. لیکن تغیر زمانی کے ساتھ، تبدل زمانی کے ساتھ ان زبانوں کے ساتھ مسئلہ یہ درپیش آیا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں یہ زبانیں اس طریقے سے نہیں سامنے آ سکی جس طریقے سے بعد میں انگریزی زبان یا فرانسیسی زبان یا اسپینش یا جرمنی یا کورین یا چائنیز زبانوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں اپنا لوہا منوایا. تو کہیں نہ کہیں ایک بنیادی چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ جن زبانوں کا تعلق سائنسی ایجادات سے ہوتا ہے، چونکہ اے آئی کا تعلق، اے آئی خود مشین ہے، اس کا ڈائریکٹ تعلق سائنس اور ٹیکنالوجی سے ہے، تو جن زبانوں کا تعلق سائنس اور ٹیکنالوجی سے ہوتا ہے، ایسی زبانوں کا ترقی پانا اور ایسی زبانوں کا عروج پانا ان زبانوں کے مقابلے میں زیادہ آسان ہوتا ہے جن زبانوں کا تعلق ڈائریکٹ ان سائنسی ایجادات سے نہیں ہوتا. تو زبانوں کو اس تناظر میں بھی دیکھا جانا چاہیے. اردو کے حوالے سے یقیناً میں بات کروں گا. اردو ہماری مادری زبان ہے. اردو میں ترقی کے امکانات کیا ہیں، مسائل کیا ہیں، اور سائنس خاص طور سے مصنوعی ذہانت کے آنے کے بعد، اے آئی کے آنے کے بعد اردو زبان کی کیا اہمیت رہ گئی ہے. جاوید صاحب نے بہت ہی تشفی بخش ایک جملہ کہا آخر میں جاتے جاتے کہ میں اردو زبان کی ترقی سے مطمئن ہوں. میں خاص طور سے اے آئی کے حوالے سے اور مصنوعی ذہانت کے حوالے سے جس طریقے سے دنیا کی زبانیں ترقی کر رہی ہیں، عالمی زبانیں ترقی کر رہی ہیں، اور مصنوعی ذہانت کے ساتھ، مصنوعی ذہانت کے میدان میں مصنوعی ذہانت کے ساتھ ساتھ اپنی ترقی کا بھی لوہا منوا رہی ہیں، اردو بھی شانہ بشانہ چل رہی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ دیگر زبانوں کے مقابلے میں اردو کی رفتار بہت اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے یورپی زبانوں کی رفتار ہے. اس کی میں چند مثالیں دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ آج کے زمانے میں اے آئی سے آپ بہت ہی مفصل اردو ادب کے بارے میں یا اردو کے قواعد کے بارے میں یا اردو گرامر کے بارے میں یا اردو لٹریچر کے بارے میں یا اسی طریقے سے فکشن، نان فکشن کے بارے میں، جو دیگر زبانوں میں بھی جو جس طرح کے ادب موجود ہے، ہماری زبان میں بھی وہ ادب موجود ہے. اگر آپ اے آئی سے اس حوالے سے بات کریں، گفتگو کریں، تو اے آئی اس طریقے سے، اس تشفی بخش طریقے سے آپ کو جواب نہیں دے سکتی ہے جس طریقے سے وہ دوسری زبانوں کے حوالے سے دے سکتی ہے. خاص طور سے انگریزی میں، اور اسی طریقے سے چائنیز میں، رشین میں، اسپینش میں، فرینچ میں. تو اردو کے ساتھ یہ مسئلہ تو ہے. ظاہر ہے کہ اس کے زبانوں کا تعلق ایک تہذیب سے ہوتا ہے، کلچر سے ہوتا ہے، ثقافت سے ہوتا ہے. ہمارا جو پورا تہذیبی ورثہ ہے، اردو زبان کا جو پورا تہذیبی ورثہ ہے، ہم کہیں نہ کہیں سائنس کے میدان میں اور ٹیکنالوجی کے میدان میں دیگر اہل زبان کی طرح اس طریقے سے آگے نہیں ہے، بہت ترقی یافتہ نہیں ہے، جس کا نقصان ہماری زبان کو بھی جھیلنا پڑا ہے. اس کا یہ مطلب قطعی نہیں ہے کہ ہم اردو کے سلسلے میں بہت مایوس ہیں، بلکہ اردو نے اپنی مختصر ترین تاریخ کے باوجود جس برق رفتاری کے ساتھ اور تیزی کے ساتھ ترقی کی ہے، وہ کسی بھی زبان کے لیے قابل قدر اور تشفی بخش وہ ہو سکتا ہے. تو اس حوالے سے ہم مطمئن ہیں اور یقیناً ہمیں اپنی زبان پر فخر ہے. لیکن جو ترقی ہونی چاہیے تھی مصنوعی ذہانت کے اس دور میں، اردو اس ترقی یافتہ دور میں اس تیزی کے ساتھ، اس سرعت کے ساتھ ترقی نہیں کر پائی ہے جس طریقے سے انگریزی یا دیگر زبانیں ترقی کر رہی ہیں. مسائل کیا ہیں اور امکانات کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ مسئلہ ایک نہیں ہے، بہت سارے مسائل ہیں. ایک تو یہ کہ ہمارے پاس وسائل اس طریقے سے نہیں ہے جس طریقے سے دیگر اہل زبان کے پاس ہے. ہم بولنے کی سطح پر، برتنے کی سطح پر، لکھنے کی سطح پر یقیناً اردو کا استعمال کرتے ہیں، اردو کو برتتے ہیں، اردو کو جیتے ہیں. لیکن آج بھی جو بنیادی سہولتیں ہو سکتی ہیں، کیا کہتے ہیں، مصنوعی ذہانت کے حوالے سے یا مشین کے حوالے سے کہ زبانوں کو لنک کیا جائے، کہیں نہ کہیں ہمارے یہاں وہ کمی ہے جس کی بنیاد پر یہ مسئلے ہمارے یہاں پیدا ہوئے ہیں. امکانات کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ امکانات کی دنیا کبھی ختم نہیں ہوتی، امکانات کی دنیا ہمیشہ باقی رہتی ہے، امکانات ہمیشہ موجود ہوتے ہیں. تو
جاب کے لیے بھی یہ بہت ہی جاوید صاحب نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا کہ اگر ہم جو اے آئی کے ٹولز ہیں، جو اس کا طریقہ کار ہیں، اگر ہماری جامعات پہ ان چیزوں کو لاگو کیا جائے، ان چیزوں کو سیکھنے پر توجہ دی جائے، تو یقیناً یہ ہمارے لیے ایک مثبت اور اچھا پہلو ہو سکتا ہے زبان کے حوالے سے. تو ہمیں اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے. ساتھ ساتھ اردو کے جو مواد ہیں اور اردو کے جو لٹریچر ہے، ادب ہیں، ان سب چیزوں کو مصنوعی ذہانت کے حوالے سے اور اسی طریقے سے مشین کے حوالے سے ان ذرائع کو استعمال کر کے ہم دیگر زبانوں تک اور دیگر اہل علم تک پہنچانے کی کوشش کریں. یہ ایک بہتر اور اچھا طریقہ ہو سکتا ہے. اور اردو کے جو طلبہ ہیں وہ اے آئی ٹولز کو سیکھیں، سکھائیں. ظاہر ہے کہ اس امر کی طرف توجہ دلانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے کہ یہ چیزیں ہمارے لیے کتنی اہم ہیں، کتنی امپورٹنٹ ہیں. آج کے سائنس اور ترقی یافتہ دور میں اے آئی اور اسی طریقے سے چیٹ جی پی ٹی اور مشینوں کا استعمال کتنا اہم ہے، کتنی اہم ہے یہ چیزیں، ان امور کی طرف توجہ دلانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ سب ہم بھلی بھانتی جانتے ہیں. تو بہتر یہ ہوگا کہ ہم ان امور کی طرف بھی توجہ دیں اور زبان کے حوالے سے، خاص طور سے اردو کے حوالے سے جتنے امکانات ہو سکتے ہیں، بہتر ذرائع ہو سکتے ہیں، ہم دوسروں تک خود بھی پڑھیں، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں. تو یہ ہمارے لیے بھی اور ہماری زبان کے لیے بھی بہتر ہوگا. ظاہر ہے وقت بھی 11:15 ہو چلا ہے اور اس کے بعد سوال و جواب کا بھی سیشن ہے. ہمارے پاس اس کے ظاہر ہے کہ میں نے آج ہی ایک آرٹیکل لکھا ہے مصنوعی ذہانت کے حوالے سے، آج انقلاب میں وہ شائع بھی ہوا ہے. تو آپ میں سے اگر کوئی شخص وہ پڑھنا چاہے تو وہ ضرور پڑھیں. وہ آج کے انقلاب میں وہ شائع ہوا، جس میں میں نے بہت تفصیل سے اے آئی کے حوالے سے اس کے فوائد کیا ہو سکتے ہیں اور اس کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں، اور جب ہم زبانوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور زبانوں پر ہم اس کا امپلیمنٹیشن کرتے ہیں تو زبانوں کے ساتھ کس طرح کے مسائل پیش آتے ہیں، زبانوں کے ساتھ کس طرح کے مسئلے درپیش ہوتے ہیں، اور پھر ان مسائل سے نکلنے کا حل ہمارے پاس کیا ہو سکتا ہے، وہ بہت تفصیل سے میں نے اس میں گفتگو کی ہے. بہت شکریہ مظفر امام صاحب. میں اپنے ان تمام اساتذہ کا بھی بہت ممنون ہوں جو یہاں موجود ہیں اور سن رہے ہیں، اور ساتھ ہی وہ تمام شرکاء جنہوں نے ہماری گفتگو سنی، وہ یہاں سب موجود ہیں. اور مظفر امام صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ یہ اس طرح کے پروگرام منعقد کرتے رہتے ہیں. عالمی یوم مادری زبان کے حوالے سے یہ پروگرام منعقد ہوا، اور ظاہر ہے اس پہ کہنے کو بہت کچھ ہے، سننے کو بہت کچھ ہے، برتنے کو بہت کچھ ہے، لکھنے کو اور پڑھنے کو بہت کچھ ہے. تو ہم سب سیکھتے ہیں اور ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں. سوال و جواب کا وقفہ آپ چاہیں تو رکھیں. میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. بہت شکریہ مظفر امام صاحب. بہت شکریہ جناب نثار صاحب، آپ نے تفصیلی گفتگو کی. میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ سوال و جواب کے سیشن کی طرف بڑھنے سے پہلے اساتذہ حضرات میں سے کوئی بھی اگر اپنی بات رکھنے کی خواہش مند ہیں یا رکھنا چاہتے ہیں، کسی نکات پر روشنی ڈالنا چاہ رہے ہیں جس سے ہم طلباء کو فائدہ پہنچے، ہم مستفید ہو سکیں، تو ہماری طرف سے بالکل اجازت ہے. ہمارے طرف سے بالکل اجازت ہے کہ ہمارے جو اساتذہ موجود ہیں ان میں سے اگر کوئی بھی اس پروگرام میں شریک ہیں اور اپنی بات رکھنا چاہتے ہیں تو بالکل اجازت ہے. سوال و جواب کا سیشن شروع ہوتا ہے، اور آپ میں سے جو سوال کرنا چاہتے ہیں وہ سوال کریں، ایک ایک کر کے، یکے بعد دیگرے سوال کریں. بیک وقت کئی لوگ نہیں، ایک آدمی اپنا سوال رکھیں، اور ساتھ ہی ساتھ دونوں مہمانوں میں سے کس سے سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں وہ بھی بتا دیں. سامعین میں سے کوئی بھی سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں تو پوچھ سکتے ہیں، اجازت ہے. السلام علیکم مظفر امام صاحب، آپ کو بہت شکریہ. میں عاصم بدر. جی وعلیکم السلام. میرا ایک سوال ہے جاوید رسول صاحب سے. وہ یونیورسٹی آف حیدرآباد میں ہمارے ساتھی بھی رہے ہیں، تو میں کافی بہتر طریقے سے ان کو جانتا ہوں. تھیوریز پہ ان کی پکڑ کافی اچھی ہے. آج بھی انہوں نے کافی اچھی باتیں کی ہیں، لیکن اس طریقے سے وہ نہیں کہہ پایا جس طریقے سے تھیوریز پہ ان کی سمجھ ہے، لیکن کافی اچھی باتیں کی ہیں.
جاوید رسول صاحب سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ زبان کے حوالے سے آپ نے اپنی بات رکھی اور کافی حد تک مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اے آئی کے حوالے سے آپ نے مثبت باتیں رکھی ہیں کہ وہ ڈر کی منزل نہیں ہے بلکہ ایک جہان دیگر ہے، ہمیں وہاں جانا چاہیے۔ مگر اے آئی نے انسانی تخیل کی پرواز میں کس طرح کی پیش رفت کی ہے، مجھے اس حوالے سے جو ہے اگر آپ کچھ کہہ سکیں تو اپنی بات رکھ سکیں تو بہت شکریہ۔ میرا یہ سوال ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا مائک بند ہے۔ جی بہت شکریہ عاصم بدر صاحب، میرے عزیز ہیں، اور یہاں مجھے نظر پڑی تو اپنے استاد محترم پروفیسر زاہد الحق صاحب نظر آئے، ان کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ عاصم بدر صاحب خود مابعد جدیدیت۔ جی وعلیکم السلام جاوید، ویل ڈن کنٹینیو۔ بہت بہت شکریہ سر۔ تو عاصم بدر صاحب خود مابعد جدیدیت پر کام کر رہے ہیں، اور سر کا امتیاز یہ ہے، خاصہ یہ ہے کہ یہ ایسے موضوعات پر کام کراتے ہیں کہ جو بہت ہی انوکھے ہوتے ہیں، بہت ایسے جو بہت سمجھ لیجئے کہ جو عہد کے تقاضے ہوتے ہیں ان کو پورا کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ زبانوں کی اہمیت کے حوالے سے تو بات ہوئی، یہ مثبت باتیں ہوئی، تو اے آئی کیا پیش رفت کرتی ہے زبانوں کو فروغ دینے میں یا ان کو ڈیجیٹل دنیا کے ساتھ جوڑنے میں۔ تو میں پہلے یہ کہہ چکا ہوں کہ دیکھیے اے آئی نے ایک طرح کا جو ایک نوشن تھا ڈومیننس آف لینگویج کے حوالے سے، اس کو ڈی کنسٹرکٹ کیا کہ انگریزی کا جو غلبہ تھا، یہ میں شروع میں کہہ رہا تھا کہ انگریزی کا جو غلبہ تھا، ہم اردو والوں کو ہمیشہ لگتا تھا کہ ہم دنیا کی بڑی زبانوں خاص طور پر انگریزی کے مقابلے میں بالکل پست یا حاشیے پر ہیں۔ اب اے آئی نے آپ کو موقع دیا ہے کہ اگر آپ اپنے اندر یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ آپ خود کو ڈیجیٹائز کر پائیں، آپ مصنوعی دنیا، مصنوعی عہد کی سمجھ اپنے اندر پیدا کر سکیں، تو آپ حاشیے سے ہو کر مرکز میں آ سکتے ہیں۔ اسی انگریزی کو جو کل تک آپ کو ڈومینیٹ کرتی تھی، آپ اس کے مقابل میں بالکل کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اردو یہ کر رہی ہے، آپ دیکھیے اردو یہ کر رہی ہے، اردو مقابل میں کھڑی ہے۔ کہاں اردو پیچھے ہے؟ کہیں نہیں۔ میں چھوٹے سے، کیونکہ ہم لوگ تو، میں طالب علم ہوں، میں اے آئی کے بڑے ٹولز استعمال نہیں کرتا ہوں اس لیے کہ مجھے ان کی ضرورت نہیں پڑتی، میں چھوٹے ٹولز استعمال کرتا ہوں، جس لائک چیٹ جی پی ٹی یا کوئی دوسری طرح کے اے آئی ٹولز جو مجھے لکھنے پڑھنے میں مدد کرتے ہیں۔ تو جب میں اردو میں کوئی چیز دیکھتا ہوں یا کوئی انگریزی میں کوئی چیز پڑھتا ہوں اور اسے کہتا ہوں کہ اسے اردو میں مجھے سمجھائیے، مجھے لگتا ہے کہ بہتر اردو میں سمجھاتی ہے، کوئی بھی اے آئی کا ٹول بہتر اردو میں سمجھاتا ہے۔ تو زبان پیچھے نہیں رہتی ہے اور اے آئی ہمیشہ مدد کرتی ہے، اے آئی کبھی رکاوٹ نہیں بنتی ہے، آپ کو چیلنج کو قبول کرنے میں اور آگے بڑھنے میں مدد کرتی ہے۔ اب یہ ہے کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ زبان کے لیے وسائل آپ کو پیدا نہیں کرنے ہوں گے، زبان خود اپنے وسائل پیدا کرے گی، بس یہ ہے کہ آپ رکاوٹ نہ بنیے۔ اگر زبان چاہتی ہے سہارا لینا دوسری زبان کا اور آگے بڑھنا، تو آپ رکاوٹ نہ بنیے۔ یہ کہنا کہ میں کچھ مثال دوں گا، حال ہی میں اپنی یونیورسٹی میں ایک نیورو سائنس میں کوئی لڑکی کام کرتی ہے، پی ایچ ڈی کرتی ہے، تو اس کے سپروائزر نے مجھ سے کہا کہ آپ ان کا کوئی پیپر ہے، پروجیکٹ ہے، اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کیجئے۔ میں ٹھہرا اردو والا، مجھے نیورولوجی، نیورو سائنسز کا کیا علم، میں تو سائنس اصطلاح جانتا بھی نہیں۔ اب میں نے سوچا کہ چلو دیکھ لیتا ہوں کیا ہوتا ہے۔ میں نے پورا جو پراپٹ بنایا اس کا اور کس طرح سے اس کو کیا، میں نے اے آئی دے دیا، اے آئی کو میں نے کہا کہ اسے اردو میں ترجمہ کر کے دو۔ اب یقین جانیے کہ جو ترجمہ اے آئی نے کر کے دیا، 15 منٹ کا کام رہا ہوگا، بس 15 منٹ کی مشقت مجھے کرنا پڑی اور باقی سب اے آئی نے کر دیا، اور اتنا بہترین کہ جب میں نے بھیجا تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے کیا آپ نے؟ میں نے کہا اردو کا کیا، میں نے اے آئی کے ذریعے کیا۔ کہا کیا اردو اتنی آگے ہے؟ میں نے کہا دیکھیے آپ لوگ دیکھیے تو صحیح، آپ کوشش تو کیجئے۔ اب یہ چیز ہے، میں کیوں کہہ رہا تھا اے آئی سکھانا ہے ہم کو۔ ہم لوگ جانتے نہیں ہے کہ پرومپٹ دینا کیا ہے، ہم لوگ جانتے نہیں ہے کہ اے آئی ٹول کا کس طرح سے استعمال کرنا ہے۔ تو یہی میں چاہتا ہوں کہ جامعاتی سطح پر جو نصاب ہمارا بنتا ہے، جو ٹریڈیشنل کنونشنل نصاب ہمارا ہے، اس کو بدلیے، اس میں ترمیم کیجئے۔ سکل کورسز جو ہمارے ہوتے ہیں، کوشش کیجئے اس میں اے آئی کو لانے کی۔ ہم لوگ ہمیشہ جب کوئی مثال، اب پی ایچ ڈی بھی دیکھیے، میں سر بھی ہمارے یہاں سن رہے ہیں ہمارے سامنے، میں سر سے بھی چاہوں گا کہ یہ بھی کوشش کریں کہ اگر کوئی طالب علم ہے جو اے آئی کا انسلاک، اے آئی کے انسلاک کا کوئی اس طرح کی کوئی راہ نکالتا ہے کہ ایک تعلق سا بنتا ہو اردو اور اے آئی کا، اور اس پروجیکٹ پر کام کرنا چاہتا ہے، پروپوزل پر کام کرنا چاہتا ہے، تو کوشش کیجئے کہ اس کو موقع دیں۔ کیونکہ جب ہم کوشش کریں گے، جب ہم اپنے نصاب کو بدلنے کی کوشش کریں گے، اس میں اے آئی ٹولز کو اور جو بھی دوسری طرح کی ٹینڈنسیز ہیں اے آئی کی، ان کو لانے کی کوشش کریں گے، از خود ہمیں سمجھ میں آئے گی، اور یہ مصنوعی دنیا کی سمجھ پیدا کرنا بہت بڑا چیلنج ہے۔ یہ چیلنج نہیں ہے کہ ہم لوگ کہاں ہیں، ہماری زبان سروائیو کر پائے گی، ہم سروائیو کر پائیں گے، نہیں، چیلنج یہ ہے کہ ہم اس کی سمجھ پیدا کر پائے ہیں
ہیں کہ نہیں کر پائے ہیں, یا کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں. یہ سب سے بڑا چیلنج ہے. تو عاصم کے لیے یہی ہے کہ اے آئی مدد کرتی ہے, آپ کے لیے رکاوٹ کبھی نہیں تھی اور نہ ہوگی. بس یہ ہے کہ ہمیں کشادہ دلی کا مظاہرہ کرنا ہے, زبان کو آگے بڑھنے دینا ہے, اس میں کسی طرح کی رکاوٹ خود نہیں بننا. بس جی. جی, یہ سوال کے جواب. بہت شکریہ جاوید بھائی, آپ نے اپنی بات رکھی. وہ کہ دوسرے حصے میں جو آپ نے بات رکھی, تو میرا وہ سوال نہیں تھا جو دراصل میں نے آپ سے پوچھا تھا. میرا سوال دراصل میں یہ تھا کہ اے آئی نے انسانی تخیل کی پرواز میں جو ایک خاص سمت طے کرنے میں جو مدد دی ہے, انسانی تخیل کو ایک سمت طے کرنے میں جو ایک مدد دے رہی ہے, وہ اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ یوں تو آپ نے جو بات رکھی ہے کہ اے آئی کا استعمال ہم کس طریقے سے کر سکتے ہیں زبان کے ساتھ, اور اس کے امکانات کیا کیا ہیں, وہ بہت میں کافی معذرت آپ بات کہہ رہے تھے اپنے فلو میں, تو میں نے سوچا کہ آپ کو ڈسٹرب نہ کروں اور اس پر بھی آپ اپنی بات رکھ دیں. لیکن دراصل جب ہم اے آئی کا استعمال کرتے ہیں کسی بھی, جیسے آپ نے جو ترجمہ کیا ہے, اے آئی نے اس کو ترجمہ کیا ہے, اگر آپ کرتے تو کیا آپ اسی طرح سے کرتے اس کا ترجمہ, یا اس میں اس ترجمے سے کچھ بہتر یا کچھ کمتر درجے کا ترجمہ ہوتا؟ تو آپ کا جو تخیل آپ کو ترجمے کی صلاحیت تک وہاں تک لے جاتا, اور اے آئی جو لے گیا ہے تو اس نے کیا پیش رفت ادا کی ہے اس انسانی تخیل کو ایک سمت ادا کرنے میں؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو معذرت خواہ ہوں کہ آپ کے سوال کا جو حصہ تھا, اہم حصہ تھا, وہ میں شاید اس وقت سمجھ نہیں پایا. دیکھیے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ تخیل کی پرواز میں کسی طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں بنتا اے آئی, اور تخیل ایک الگ چیز ہے, اور اے آئی جس طرح سے چیزیں کریٹ کرتا ہے اس میں تخیل کہاں تک ہے وہ دیکھنے کی بات ہے. دیکھیے, ہیومن انٹیلیجنس کبھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس نہیں بن سکتی, اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کبھی ہیومن انٹیلیجنس نہیں بن سکتی ہے. اس کی مثال یہی دوں گا کہ جب میں وہ ترجمہ کر رہا تھا, چونکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی جو ہے وہ بہت تیز ہے بعض معاملات میں, جن معاملات میں وہ تیز ہے ان معاملات میں میرا ذہن بہت سست ہے, اور ہر انسان کا, تو مجھے بہت وقت لگتا ہے اس کو کرنے میں, اصطلاحیں ڈھونڈنے میں, تلاشنے میں, ڈکشنریز وغیرہ, اور چیزوں کو سیٹ کرنے میں, ان کو ایک ترتیب میں رکھنے میں, ایک سیکوینس میں رکھنے میں بہت وقت لگتا ہے, جو کہ اے آئی نے بہت جلدی کیا. اب یہ چیز ہے کہ جب ہم کہتے ہیں, دیکھیے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, ادب کے حوالے سے اگر مجھے ادب تخلیق کرنا ہو, مثال کے طور پر مجھے کوئی غزل, دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی کیوں چاہے گا کہ وہ اے آئی سے غزل لکھوائے, بجائے اس کے کہ اس میں اس کا ذاتی تجربہ ہونا بہت ضروری ہے. اگر اے آئی سے لکھی ہوئی چیز, دیکھیے اب یہ نقاد کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے کہ وہ کسی غزل میں سے انسانی تجربے کو نکال لے باہر, کیونکہ ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ ادب میں یا چاہے شاعری ہو یا کوئی چیز ہو, اس میں ذاتی تجربہ ہوتا ہے, یہ ذاتی انسانی تجربہ ہے, شخصی تجربہ ہے. نقاد کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے کہ وہ ذاتی تجربے کو آئیڈینٹیفائی کرے کہ وہ ہے, وہ جو اندر کا احساس ہے, انسانی سبجیکٹیوٹی کا احساس ہے, داخلیت کا احساس ہے, وہ اس میں ہے کہ نہیں ہے. اے آئی آپ کو چیز تو دے گی, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, پھر سے یہ بات دہرا رہا ہوں کہ ہمیں اے آئی کی جو الگوریتھم اس کا ہے, جو اس کی زبان ہے, اس کو سمجھنا ہوگا. جتنا ہم اس کی زبان سے کیا کہتے ہیں وہ جتنا ہم اس کی زبان کی سمجھ پیدا کریں گے اپنے اندر, جتنا ہم مانوس ہوں گے اس زبان سے, اتنا ہم جلدی سمجھ پائیں گے کہ اس میں مصنوعیت کہاں ہے اور کیا ہے. اے آئی کا اپنا ایک نظام ہے, اور اس اسلوب ہے, ایک سٹائل ہے. اس اسلوب کو, اس نظام کو سمجھنے میں بہت وقت نہیں لگے گا لوگوں کو, انسان کو خاص طور پر, اور اب بھی نہیں لگتا. آپ دیکھیے کہ میں آپ ہی کے سامنے کوئی چیز رکھتا ہوں, آپ فوراً مطلب کوئی نہ کوئی چیز اس میں سے نکال لیتے ہیں جس پر آپ کا شک گزرتا ہے کہ یہ شاید مشینی مطلب چیز ہے, تخلیق ہے. تو یہ جو شک ہے, یہ کس طرح سے پیدا ہوتا ہے, کن عوامل سے پیدا ہوتا ہے, وہ بھی تو دیکھنا ہے نا. تو میں یہی کہتا ہوں کہ تخیل میں کسی طرح کی رکاوٹ نہیں بنتا ہے. انسانی ہیومن انٹیلیجنس جتنا بہتر کرنا, لیکن چیلنج ہے, ہاں چیلنج ہے کہ ایک شاعر کے لیے, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ وہ کس طرح سے اپنی شاعری میں جو استعارے وہ استعمال کرتا ہے, جو لازمے استعمال کرتا ہے, ان میں حرکیت پیدا کر سکتا ہے, ان کو فعال بن سکتا ہے, متحرک بنا سکتا ہے. ہمارے یہاں ایک طرح کا جامد لٹریچر بہت لکھا گیا ہے جس میں جمود ہے. لٹریچر ایسا ہے کہ آپ نے ایک غزل پڑھی, ایک شعر سنا, اور شعر سننے کے فوراً بعد ہی اس کے معنی اڑ جاتے ہیں, بس ختم ہو جاتی ہے بات. تو وہ معنی آفرینی پیدا کرنا بہت بڑا چیلنج ہو گیا ہے. اگر آپ کوئی معمولی سا شعر بھی کہتے ہیں, اس میں جذبے کا ہونا اور جذبے کی انٹینسٹی کا ہونا بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے. مصنوعی ذہانت آپ کو
کوئی بھی چیز دے سکتی ہے. آپ اسے کہیے کہ مجھے ایک جذباتی لبادے میں کوئی چیز دو جس میں جذباتیت ہو, کوئی شعر ایسا جس میں مطلب حد درجہ جذباتیت ہو, کتنا ہی کر سکتی ہے. بہرحال ہیومن انٹیلیجنس کے مقابل میں تخلیق کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کبھی آگے نہیں ہو سکتی ہے. اور لیکن یہ تخلیقی مشغلے میں یا تخلیقی عمل میں, انسان کے تخلیقی عمل میں کبھی رکاوٹ بھی نہیں بن سکتا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس. شکریہ. جی, میں سامعین سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ اب صرف ایک سوال کی گنجائش ہے. آپ میں سے کوئی سوال کرنا چاہیں تو کر لیں, لیکن صرف ایک سوال, آخری سوال ہوگا وہ, چونکہ وقت ہو چکا ہے. آخری سوال جی ہوگا. ہلو. جی جی میرا سوال یہ تھا کہ جیسے فار ایگزامپل ایک مڈل ایسٹ کنٹری ہے یا چائنا ہوا یا ادر کنٹریز ہوئے جو وہاں کی لینگویجز ہیں, تو بیسیکلی وہ لوگ, ان لوگ کا ایک اسٹیبلش بزنس ہے, ٹھیک ہے, اور اسی کے اعتبار سے وہ لوگ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو اپنی اپنی زبانیں دے رہے ہیں. تو ادر کنٹریز کے جو لوگ ہیں تو ان کو وہ زبان سیکھنے کی جو ہے ضرورت پڑتی ہے کیونکہ ان کو ٹیکنالوجی سے وابستہ رہنا ہے. لیکن جیسے اے آئی کا جو ایک الگوریتم ہوا اور اردو زبان کے جاننے اور سمجھنے والے ہوئے, تو یہ لوگ تھوڑا سا کافی دور دور تک ہیں, اس میں مطلب دیکھنے کو ان کو نہیں ملتا. تو آنے والے 8-10 سال میں جب اے آئی اور زیادہ ڈیولپ ہو جائے گا تو اس میں اردو زبان کا جو ہے کیا مستقبل رہے گا, اور اس کو اگر کوئی سیکھنا چاہے گا اردو زبان تو وہ کیوں سیکھنا چاہے گا؟ کیونکہ ابھی بھی اگر ہم دیکھیں تو اردو, جیسے فار ایگزامپل کسی کے بارے میں پتہ چلے جو نان اردو اسپیکرس ہے, تو اردو کا مطلب وہ سمجھتا ہے کہ بس شعر و شاعری یا پھر جو 2-4 داستان گوئی ہوتی ہیں, تو اس کی سمجھ میں صرف اتنا مطلب آتا ہے. باقی جیسے تحقیقی کام ہو گیا, تنقیدی کام ہو گیا, اس سے فار ایگزامپل اگر کوئی ریسرچ اسکالر ایک کتاب لکھ رہا ہے یا وہ کوئی تحقیقی کام کر رہا ہے, تو وہ جو اس کے اسکالرس ہیں اردو زبان کے, تو ان کے ارد گرد وہ کتاب گھومتی رہے گی, وہ تھیوری گھومتی رہے گی. انڈیا ہے, جیسے ہندوستان میں ہے ہم, یا پھر جو ہے ہمارے پڑوسی ملک میں 2-4 لوگ پڑھ لیں گے. لیکن جو ادر جو پہلے جیسے ہوتا تھا کہ مسلم نان مسلمس کی کوئی قید نہیں ہوتی تھی, باقی جو جس فیلڈ کا ہوتا تھا اس کو اردو زبان کی اہمیت رہتی تھی. تو آنے والے 8-10 سال میں کیا فیوچر ہوگا اس کا؟ فروخ بھائی, آپ یہ بھی بتائیں کہ آپ کا سوال کن مہمان سے ہے؟ مطلب جو بھی چاہیں جواب دے دیں. جاوید بھائی دے دیں, ویسے ابھی تک جاوید بھائی نے ہی جواب دیے ہیں, اگر ان کے پاس. فاروق بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ کا سوال بہت اہم ہے. دیکھیے, مڈل ایسٹ کی انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا کہ وہ سمجھ گئے ہیں کہ جو کارپوریٹ کی اب نئی زبان ہے وہ اے آئی کی زبان ہے, اور کس طرح سے اپنی زبانوں کو اے آئی کے قریب لانا ہے وہ سمجھ گئے ہیں. دیکھیے, اردو کے حوالے سے میں یہ بات کہوں گا کہ اردو کا مستقبل روشن ہے. اے آئی جس طرح سے ایک کارپوریٹ نظام ابھی دنیا کا بن رہا ہے, اس کا اپنا ایک الگوریتھم ہے جو کہ یہی ڈیجیٹل الگوریتھم. اب دیکھیے کہ جو بھی پروڈکٹ آتا ہے بازار میں, وہ پروڈکٹ کس بازار میں جاتا ہے, اس بازار میں چونکہ وہ ایک معاشرے کا بازار ہوتا ہے, معاشرے کی چیزیں ہوتی ہیں, تو وہ اس معاشرے کی زبان کیا ہے اس کو بھی مد نظر رکھتا ہے. اب اردو کا مسئلہ یہ ہے کہ برصغیر میں جہاں کہیں بھی اردو بولی جاتی ہے تو ماموں کو پہچان لیا ہوگا, تو جاوید انکل ہوں, تو خیر سوری. تو برصغیر کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں ڈائیورسٹی آف کلچرز ہے. دیکھیے, اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے مڈل ایسٹ کے مقابل میں انگریزی کو بہت زیادہ ترجیح دی تھی. بہت پہلے سے, شروع سے ہی ہم انگریزی سے اتنے واقف ہیں. مڈل ایسٹ کے لوگ اتنے واقف نہیں. آپ مڈل ایسٹ میں جائیے, آپ ترکی میں جائیے, ان کو انگریزی بولنے میں جتنی دقت ہوتی ہے برصغیر میں اتنی دقت نہیں ہوتی. تو کہیں نہ کہیں اس کا اثر اب پڑتا ہے, اور ہم اس بات کو محسوس کر رہے ہیں کہ اگر ہم نے شروع سے ہی اردو کو بطور زبان ہی, مطلب چونکہ اگر ہندوستان میں نہیں تو دوسرے والے ملک میں تو کم سے کم اردو ان کی نیشنل لینگویج ہے, تو وہاں ہی اردو اس پیمانے پر بولی جاتی ہے. ایک ہی کوڈ ہوتا ہے, ایک ہی زبان ہوتی, وہی بولی جاتی, تو شاید چیزیں مختلف ہو سکتی تھی. لیکن اب جبکہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ڈائیورسٹی ہے اور جو لینگویج ہیں وہ بدلتی ہیں,
پاکستان میں، ہندوستان میں کتنے معاشرے ہیں، کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں. تو یہاں ذرا مشکل ہوتا ہے کہ جو ڈیجیٹل ورلڈ ہے اس میں اے آئی کی دنیا میں اردو کا کتنا فائدہ ہو سکتا ہے. فائدے کے لحاظ سے تھوڑا بہت تو ہم نقصان میں ہی جاتے ہیں کہ وہی پروڈکٹ کی بات کریں گے مارکیٹ کے حساب سے تو مارکیٹ ویلیو ذرا اس زبان کا بہت کم ہو جاتا ہے، لیکن اسے فرق نہیں پڑے گا. ہم نے سروائیو کیا. پہلی بات یہ ہے کہ ضرورت کیا ہے زبان کی، ہمیں اردو سے چاہیے کیا. ہمیں اے آئی میں اگر ہماری اردو ہے اے آئی دنیا میں تو ڈیجیٹل زبان سے اردو کی ڈیجیٹل صورت سے ہمیں کیا چاہیے. بس اتنا ہی چاہیے ہوگا کہ اگر ہمیں کہیں پر ضرورت پڑتی ہے اس کی، یہ ہمارے کام آ جائے، اور جب ضرورت پڑے گی تب کام آئے. تو مجھے لگتا ہے کہ بنیادی ضرورتیں ہماری پوری ہو رہی ہیں. آپ دیکھیے کہ آپ دنیا کے کسی بھی خطے میں جائیے، اگر وہاں اے آئی کو کسی طرح سے مثال طور پر پوری پروگرامنگ اے آئی کے ذریعے ہوتی ہوگی اور ان کو اردو کی ضرورت پڑے گی، یعنی کہ آپ کے لیے اردو کی ضرورت پڑے گی، تو اردو اویلیبل ہے آپ کے لیے، یعنی آپ کی مدد تو کرے گی، کم سے کم آپ کو کہیں بچائے گی، آپ کو کسی مشکل سے نکال سکتی ہے. تو اتنا تو کر سکتے اردو. لیکن مارکیٹ ویلیو اگر ہم دیکھیں گے اردو کا تو وہ اتنا زیادہ نہیں ہے، اور وجہ اس کی یہی ہے کہ اردو اتنے کسی مخصوص خطے کی کوئی ایک یونٹ نہیں ہے، کوئی ایسی زبان نہیں ہے کہ جو ایک ہی ملک میں مطلب بڑے پیمانے پر، جیسے مڈل ایسٹ کے ممالک میں کوئی ایک ہی زبان، یا فرانس میں فرینچ بولی جاتی ہے، جرمنی میں جرمن بولی جاتی ہے. اس طرح سے اردو کسی بڑے خطے میں اس طرح سے نہیں بولی جاتی. ہم چھوٹے چھوٹے معاشروں میں بولتے ہیں اور اسی کو کل ملا کر ایک بڑی دنیا سمجھتے ہیں. تو ہمارا اپنا تصور ہے. تو خیر مارکیٹ ویلیو کے حساب سے تو مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی بہت اردو پیچھے ہے، لیکن وہ شروع سے رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ آج ہوگا. مظفر صاحب معذرت کے ساتھ جاوید صاحب نے اپنی بات رکھی ہے فاروق صاحب کے سوال کے جواب میں. میں تھوڑا اس سے مختلف سوچتا ہوں. میرا کہنا یہ ہے کہ زبانوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ زبان صرف بولنے پڑھنے اور برتنے کی سطح پر نہیں ہوتی ہے، بلکہ زبانیں جو ہوتی ہیں وہ ہماری زندگی کے تمام معاملات میں بہت متاثر کن رول ادا کرتی ہے، چاہے وہ ہماری معیشت ہو، تجارت ہو، یا ہمارا لائف اسٹائل ہو، ہماری زندگی ہو. زبانوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہماری زندگی پر زندگی کے ہر شعبے میں مکمل طریقے سے اہم رول ادا کرتی ہے. وہ کہتے ہیں، پھر انہوں نے فاروق صاحب نے ذکر کیا مڈل ایسٹ کے حوالے سے. میرا یہ کہنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نیسیسٹی از دا مدر آف انوینشن، ضرورت ایجاد کی ماں ہے. وہاں ان زبانوں میں ضرورت اس بات کی تھی کہ ان کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں تھا. انہیں وہ سارے وہ ٹولز اے آئی کے حوالے سے اور زبان کے حوالے سے ایجاد کرنے تھے. ان کے بنا ان کا کوئی کام ہی نہیں بن سکتا تھا، خواہ وہ تجارت ہو، معیشت ہو، زندگی کے دوسرے امور اور معاملات ہو. تو وہاں ان کی مجبوری یہ تھی کہ وہ اپنی زبان میں ان چیزوں کو ایجاد کرنے کے لیے ایک طرح سے وہ مجبور تھے. ہمارے یہاں اردو کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ اتنی کہا کہ بہت ڈائیورسٹی ہمارے، ظاہر سی بات ہے. تو ہمارے یہاں وہ مجبوری نہیں ہے جو مڈل ایسٹ میں اور دیگر ممالک میں ہیں. اس لیے جب ہمارے پاس آپشن ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں جو ہمارے ساتھ جو ایزی چیز ہوتی ہے، جو ایزی آپشن ہمارے پاس اویلیبل ہوتا ہے، ہم اسے چوز کرتے ہیں. ہمارے پاس ہندی ہے، ہمارے پاس انگریزی ہے، اور دوسری زبانوں ہے، اس کے ساتھ ساتھ اردو بھی موجود ہے. تو جہاں بہت سارے آپشنز ہوتے ہیں وہاں ایک زبان کے ساتھ ترقی کے اتنے امکانات نہیں رہ جاتے جہاں کسی ایک ملک میں صرف ایک زبان موجود ہوتی ہے. تو میرا یہ کہنا ہے کہ مڈل ایسٹ کی زبانوں کا موازنہ ہماری زبان سے کرنا اس سطح پر مجھے نہیں لگتا کہ یہ بہت زیادہ مناسب ہوگا. بہت شکریہ. جی، میں نے اعلان کر دیا تھا کہ آخری، لیکن تعویل کرتے ہوئے میں پیش کر رہا ہوں کہ للذکر مثل حظ الانثیین. 2 سوال آئے دونوں مردوں کی طرف سے. آخری سوال ہوگا وہ اس پروگرام میں شریک ہیں جنہوں نے سوال کیا تھا، ریشمہ خاتون. آپ نے ہاتھ اٹھایا تھا لیکن آپ بولنے سے پہلے کسی اور نے سوال پوچھ لیا تھا، تو آپ اپنا سوال رکھیں. السلام علیکم. شکریہ مظفر بھیا. میرا یہاں پہ جو لوگ جوائن ہیں ان سے شاید 2 لوگوں سے میرا رابطہ ہے جنہیں میں جانتی ہوں. سب سے پہلے تو پروفیسر زاہد الحق جو میرے استاد رہے ہیں، اور میں اپنا انٹروڈکشن، اپنا تعارف کروانا چاہوں گی. معاف کیجیے، میں بہت نروس ہوں. یہ پہلی بار ہے کہ میں سوال کر رہی ہوں، تو مجھ سے اگر کوئی غلطی ہو جائے پلیز میں پہلے سے ہی معذرت چاہوں گی. وقت بہت کم ہے تو معزز ہیں صاحبان، میں السلام علیکم. اور میرا سوال جاوید رسول صاحب سے ہے.
एक्चुअली मैंने इनके बारे में बहुत सुना है। जब भी मैं मेरे डिपार्टमेंट में पीएचडी स्कॉलर्स की बात होती है तो इनका नाम बहुत ज़्यादा सबसे पहले लिया जाता है। मशहूर है कि ये बहुत मतलब ज़हीन तरीन तलबा रहे हैं। तो मेरा सवाल अभी जैसे एआई पे है, तो मेरा काफ़ी टाइम से ये सवाल था कि मैं किसी ऐसे इंसान से पूछूं जो हमारा हम उम्र ना सही लेकिन हमारे जनरेशन से एटलीस्ट हो, और वो हमारी जनरेशन को समझ के ही सवाल का जवाब दे पाए। तो मेरा सवाल ये था कि जैसे कि आपने बोला कि आपने एक न्यूरोलॉजी के ऊपर शायद एक किसी तलबा की या फिर आपकी फ्रेंड या जो भी है उनकी मदद की थी। आपने उर्दू में किसी चीज़ को ट्रांसलेट किया था, उनके किसी पेपर को, तो उन्होंने मांगा था आपसे, तो आपने एआई का सहारा लिया जो कि 15 मिनट में हो गया। और आसिम भाई सॉरी मैं भाई बोल रही हूँ क्योंकि मैं उन्हें जानती हूँ तो मेरे मुंह से भाई ही निकल रहा है। तो उन्होंने बोला कि आपने यहाँ पे जिस सवाल का जवाब दिया कि हाँ आप चाहते तो खुद भी कर सकते थे, भले हालांकि आपको बहुत टाइम लगता लेकिन आप खुद कर सकते, लेकिन आपने एआई का सहारा लिया। तो हम जैसे आने वाले जेनजीज जो हैं, अगर आपको मालूम है कि जेनजी क्या होता है, तो हम मिलेनियल्स हैं और जेनजीज जो हैं वो आजकल ना हर चीज़ बहुत शॉर्टकट में ढूंढते हैं, उनको हर चीज़ बहुत जल्दी चाहिए। ठीक है, तो वो लोग जिस तरीके से ब्लैक बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं, अगर आप लोगों को मालूम है ब्लैक बॉक्स क्या होता है, तो उसी तरीके से अगर हम लिटरेचर वाले भी एआई का इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो इस चीज़ का खामियाजा भुगतना पड़ेगा आगे चल के या फिर हमारा फायदा होगा? क्या आप थोड़ी रहनुमाई कर सकते हैं मेरी? जैसे कि मैं जी मिलेनियल और जेनजी के बीच की ही अगर एक कड़ी बोला जाए तो मैं हूँ, तो मेरा बहुत बहुत सवाल शुक्रिया आपका। मैं आपका सवाल समझा, आपके सवाल की नौयत। देखिए ये है कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अदब तख्लीक करना ये एक ज़ाती मशगला है, और अदब का पूरा इन्हिसार या हम समझे कि मुकम्मल इन्हिसार आदमी की दाखिलियत पर होता है, क्योंकि तख्लीकी अमल जो क्रिएटिव प्रोसेस है वो दाखिली प्रोसेस होता है। इसमें इंसानी जज्बे का, एहसासात का, इदराक का, शऊर का वगैरह, ये सारी चीज़ें मजमूई तौर पर शामिल हाल रहती हैं। तो मैं कभी ये नहीं समझता कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि क्या जेनजी के लिए एआई एक तरह से एक टूल के तौर पर मतलब हम उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं कि अगर उनको अदब तख्लीक करना हो तो वो एआई का सहारा लेंगे। देखिए अगर एआई का सहारा ही लेना है आपको तो अदब की नौइयत बदलेगी, और अदब में से बहुत सी चीज़ें आपको क्रिएटिव प्रोसेस जिसे आप कहते हैं, तख्लीकी अमल जिसे आप कहते हैं, उसमें से बहुत सी चीज़ें निकलेंगी। ठीक है, तो वो फिर क्या चीज रहेगी? देखिए एआई आपको दे सकता है, उसमें थोड़ा बहुत आप अपने तौर पर कुछ कर सकते हैं, थोड़ा बहुत उसमें थोड़ी तरमीम, थोड़ा इजाफा कर सकते हैं, चीज को अच्छा बना सकते हैं। वो चीज तो होगी, शायरी हो सकती है, नॉवेल हो सकता है, अफसाना हो सकता है, लेकिन मजमूई तौर पर जब उससे अदब कहा जाए तो किन बुनियादों पर अदब कहा जाए और किस उसूल पर अदब कहा जाए वो जरा मुख्तलिफ होगा। जो अभी का उसूल है एआई से पहले, चूंकि मैं अभी कह चुका हूँ तख्लीकी अमल, और हम उसमें पूरी दाखिलियत देखते हैं इंसान की, उसका जाती इन्हिसार देखते हैं, दाखिली इन्हिसार देखते हैं, तो वो चीज उसे निकल जाएगी। फिर वो चीज अदब कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी वो बात की बात है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जेनजी भी नहीं चाहेगी ऐसा करना, क्योंकि जेनजी भी जानती है कि कौन सी चीज देखिए ओरिजिनलिटी बहुत मानी रखती है ना, ओरिजिनलिटी बहुत मानी रखती है अदब में भी, और हर मामले में ओरिजिनलिटी बहुत मानी रखती है। जब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेते हैं तब आप ओरिजिनलिटी को के साथ कंप्रोमाइज करते हैं, उसको सेक्रीफाइस करते हैं। तो क्या अदब में इसकी गुंजाइश होगी? अगर आपको अदब गुंजाइश देता है इसकी, आप ओरिजिनलिटी को सेक्रीफाइस या कंप्रोमाइज कर सकते हैं उसके साथ, तब आप जाइए। लेकिन ये बहुत बड़ा एक चैलेंज होगा क्रिटिक के लिए भी, अदबी नक्काद के लिए भी। क्या वो इस तरह की कोई मेथोडोलॉजी बना सकता है, या क्या अदब पर इस तरह की किसी नई मेथोडोलॉजी की इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है? एक बड़ा मसला है, ये चैलेंज है। तो जेनजी जानती है, जेनजी खुद करेगी तय कि उसे क्या करना है, उसे किस तरह का अदब चाहिए, किस तरह का अदब लिखना है, ये जेनजी तय करेगी, हम लोग थोड़ी तय करेंगे उसके लिए। तो ये उनका मसला है, उनको हल करने दीजिए। बहुत शुक्रिया। जी, बहुत शुक्रिया। तो बस एक छोटा सा और सवाल आप ही से पूछूंगी जावेद रसूल साहब, क्या आप पर्सनली एआई को प्रमोट करते हैं कि हमें उस चीज का इस्तेमाल करना चाहिए? बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा कि शायद हम उर्दू वाले
نہیں کرتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے. میں اتنا پروموٹ کرنا چاہتا ہوں اسے. وہ اس لیے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ہماری جو سچائی ہے آگے کی، جو جنزی جسے آپ کہتے ہیں، اسے بہرحال اسی آئی کے ساتھ جینا ہوگا. اور اگر ہم نے ابھی اس کے لیے راستے مسدود کر دیے تو اردو زبان سروائیو نہیں کر پائے گی. جنزی کو اپنے لیے زبان چننی ہوگی، جنزی کو ادب تخلیق کرنا ہوگا. اگر اردو اس کے لیے رکاوٹ بنتی ہے، اردو کے راستے کے ہم نے مسدود کر دیے، اردو میں وہ گنجائش نہیں ہوگی. وہ اردو کے بجائے کسی اور زبان کا سہارا لے گی، وہ انگریزی کی طرف جائے گی، ہندی کی طرف جائے گی، باقی زبانوں کی طرف جائے گی. تو اگر آپ اردو کا سروائیول چاہتے ہیں تو آپ کو اے آئی کو سپورٹ کرنا ہوگا، اے آئی کو پروموٹ کرنا ہوگا. لیکن یہ چیز ہے کہ وہی پھر سے وہی بات آئے گی کہ کس طرح. تو وہ اے آئی ٹولز کے ساتھ مطلب جانا ہوگا ہمیں. اے آئی کی انفارمیشن جتنا زیادہ ہم اے آئی کو سمجھتے ہیں، یہ وہی چیز ہے نا کہ جو ایکسپرٹس ہیں اے آئی کے، ان کی مدد لینی ہوگی. یونیورسٹی سطح پر جو نصاب بنتا ہے، جو بچوں کو ہم پڑھاتے ہیں گھروں میں باہر وغیرہ، سر اس پر بات کر سکتے تھے مجھ سے بہتر، تو ان کا سہارا لینا ہوگا. تو ان کے ذریعے سے ہم ایک شعور پیدا کر سکتے ہیں، ایک بیداری پیدا کر سکتے ہیں. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے بھاگا جائے، کیونکہ آگے چل کر آپ کو مستقبل میں اس کا سامنا کرنا ہی ہوگا، بلکہ ابھی سے ہم کر رہے ہیں. آپ اسے بھاگ نہیں سکتے. جنزی تو بھاگ ہی نہیں سکتی. راستے مسدود نہ کیجیے. اردو کو یہ نہ کہیے کہ اردو کو نہیں چاہنا چاہیے، اردو کو بھی نہیں کرنا چاہیے، اے آئی کی مدد نہیں چاہیے. میں کہتا ہوں تخلیقی ادب میں بھی اگر کوئی مدد لے لیتا ہے اے آئی کی، اس میں برا کیا ہے؟ بس سوال یہ ہے کہ یہ کرٹک پر چھوڑ دیجئے، یہ ریڈر پر چھوڑ دیجئے، قاری پر چھوڑ دیجئے کہ وہ اس سے اس طرح کا حظ لے پاتا ہے جو اوریجنل یہ ادب ہوتا ہے، اس طرح اس نوعیت کا مزہ لے پاتا ہے کہ نہیں لے پاتا. اگر نہیں لے پاتا ہے تو چھوڑ دیجئے اس کو، وہ ٹریش ہے. لیکن اگر لے پاتا ہے تو اس میں برا کیا ہے؟ اے آئی سے مدد لے سکتے ہیں آپ کو اگر دیکھیے عروض سیکھنے کے لیے پہلے استاد کی ضرورت پڑتی تھی. آپ کو عروض سیکھنا ہے، یہاں پر شاعر لوگ ہوں گے. اگر اے آئی آپ کی مدد کر سکتا ہے عروض سیکھنے میں تو اس میں برا کیا ہے؟ مجھے بتائیے. میتھمیٹکس تو ہی تو ہے، یہ تو ایک طرح کی الجبرا ہے. اگر آپ الجبرا سیکھتے ہیں اے آئی سے تو ضرورت اس میں قباحت کیا ہے؟ تو اگر اے آئی آپ کی مدد کرتی ہے، آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتی ہے اے آئی، تو آپ خوش ہوئیے. لیکن یہ چیز ہے کہ اوریجنلٹی کو سیکریفائز نہیں کرنا، اس کے ساتھ کمپرومائز نہیں ہوگا. اگر اس بیسس پر آپ نے کیا تب نوعیت مختلف ہوگی. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. تخلیق اے آئی سے وجود میں آئے گی. معذرت میں چاہوں گا ارشد ہمراز بھائی سے کہ اب وقت بہت ہو چکا ہے، ورنہ سوال جواب کا سیشن اور رہتا، اور بڑا دلچسپ موضوع ہے. اور آئندہ پھر اسی موضوع پر آئندہ مظہر امام صاحب، میں چاہوں گا کہ اس سیشن کو کنکلوڈ کریں. سر یہاں کب سے بیٹھے ہوئے ہیں؟ جی میں آ رہا ہوں سر پہ. ہاں ان سے کنکلوڈ کرائیے پلیز سر. جی بہتر ہے سر سے کہیں. جی جی ایک منٹ. تو جو سوال اب ہیں اس کو رکھ لیا جائے، اور اسی موضوع پر ایک بار ہم پھر سے تفصیلی پروگرام رکھیں گے تفصیل کے ساتھ، اور پھر سے اس موضوع کے ماہرین کو جوڑیں گے. اور پلیز مائک بند کر لیں. اور اس موضوع کے ماہرین کو جوڑیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم کوشش کریں گے کہ ان سے سیکھیں. ایک ہے سننا اور دوسرا ہے سن کر اس چیز کو کرنا. تو ہم ان سے سیکھیں گے بھی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان چیزوں کو ہم استعمال کریں کہ کیسے ہمارے لیے مفید ہے، اور اس کا دوسرا پہلو مضر بھی ہے تو کیسے ہے. ان چیزوں کو ہم غور کریں گے. اور اب آخر میں ہم سب کے استاد جناب پروفیسر محمد زاہد الحق صاحب سے مخلصانہ گزارش ہے کہ سر آپ خلاصے کلام پیش کر دیں ہم سب کے لیے جو فائدہ مند ہو، جس سے ہم مستفید ہو سکیں. بہت شکریہ عزیزم مظفر امام. میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر. رمضان کے اس مبارک مہینے میں تو خالص سننے کی حیثیت سے آیا تھا کہ میں صرف سن کے چلا جاؤں گا، لیکن مجھے خوشی ہوئی. کم از کم جاوید رسول سے ایسی توقع تو میں کرتا ہی ہوں، اور ایسی امید مجھے ہمیشہ ہوتی ہے کہ کچھ الگ نوعیت سے یہ سوچیں گے، سمجھیں گے اور اپنی بات کو رکھیں گے. اور ریشما نے بھی اس کا اظہار بھی کیا کہ اے شہید ملک و ملت، تیرے جذبوں پہ نثار، اب تیری ہمت کا چرچا غیر کی محفل میں ہے. جاوید رسول جس محفل میں نہیں ہے وہاں ان کا چرچا اگر ہوتا ہے تو یوں ہی نہیں ہوتا ہے. کوئی تو بات ہے، در و دیوار سے اگتی ہوئی تنہائیاں چپ ہیں، کوئی تو بات ہے جس بات پہ رسوائیاں چپ ہیں. تو
अच्छा हुआ कि जावेद रसूल ने सोचा, और निसार अहमद, ये निसार नाम है आपका, गालिबन निसार अहमद जेएनयू से हैं, आपने भी उसको सोचा, अच्छा किया। जावेद रसूल के उस जुमले से बिल्कुल इत्तेफाक करते हैं कि अगर एआई से कोई मदद ले रहा है तो मदद लेने दीजिए, उसको रोकिए मत, राहें मसदूद मत कीजिए, वक्त को फैसला करने दीजिए, वक्त फैसला करेगा क्या अच्छा है क्या बुरा है। मैं 2-3 मिसालें जल्दी ऑब्जर्वेशन अपना मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। 1984-85 में जब कंप्यूटर लाने की बात हुई थी, हम लोग स्कूलों में पढ़ते थे, तो ये हर तरफ जो है ना शोहरा था कि कंप्यूटर के आने के बाद बेरोजगारी बढ़ेगी। हकीकत ये है कि कंप्यूटर के आने के बाद इस मुल्क में रोजगार के मौके और बढ़े, बेरोजगारी कम नहीं हुई, यानी बेरोजगारी नहीं बढ़ी बल्कि रोजगार के मौके बढ़े। और उसको हम लोगों ने और कई सूरतों में देखा है कि जब ये एटीएम की मारामारी हुई, जब एटीएम 1998, 99, 2000 वगैरह में, तो बैंकर्स ने बिलखुसूस इसका शुबा जाहिर किया था कि इससे नौकरी की कमी होगी, लेकिन एक एटीएम से कम 5 लोगों को नौकरी मिली, 2-3 लोग पैसे लाने वाले, एक सिक्योरिटी गार्ड, 2-3 लोग वहां पे उसको मेंटेन करने वाले, इससे रोजगार में इजाफा हुआ है। तो वक्त को फैसला करने दीजिए कि क्या सही है क्या गलत है, पहली चीज। दूसरी चीज, मुझे याद है मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था उन दिनों, अब से कोई 20 साल पहले की बात है। वहां लॉ डिपार्टमेंट में एक स्टूडेंट ने अपनी पूरी कॉपी, इम्तिहान की पूरी कॉपी एसएमएस लैंग्वेज में उसने लिख दी थी। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस पे हंगामा हुआ, यानी ये अपने आप में ये एक वहां बड़ी खबर थी, और ये खबर दिल्ली यूनिवर्सिटी के एकेडमिक काउंसिल में जब डिस्कशन हुआ तो ये खबर नेशनल मीडिया में आ गई कि एक स्टूडेंट ने अपनी पूरी कॉपी एसएमएस लैंग्वेज में लिखी है, कोड लैंग्वेज में, जिसको हम लोग कहते हैं, जैसे हम लोग बच्चे जो ना शॉर्ट में जिस तरह से लिखते हैं, तो उसने पूरी कॉपी उसी तरह से लिखी थी। तो टीचर ने ये सवाल किया कि मैं क्या करूं। स्टूडेंट ने जो बातें लिखी हैं, सवाल में जो कंटेंट चाहिए वो कंटेंट बिल्कुल दुरुस्त है। उसने आईपीसी, सीआरपीसी, इन तमाम चीजों को जो एक्सप्लेनेशन है वो तमाम चीजें लिखी हैं, बस उसने जो है ना हाउ आर यू को HRU लिख दिया है, मान लीजिए मिसाल के तौर पे। तो ये शॉर्ट लैंग्वेज उसने इस्तेमाल की, और उस पे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के एकेडमिक काउंसिल में इस पे बहस होकर उस कैंडिडेट को पास किया गया कि चूंकि अब ये जबान हमारे यहाँ अभी राइज है, बच्चे इस जबान में लिख रहे हैं, बच्चे जब आपको इस जबान में मैसेज करते हैं, आप समझते हैं, कम्युनिकेशन हो जाता है, तो लैंग्वेज इज ओनली फॉर कम्युनिकेशन। तो उसने कम्युनिकेट तो कर दिया है, और उसको आप समझ गए हैं कि उससे आपने जो सवाल पूछा है, सिविल एक्ट पूछा हो, क्रिमिनल एक्ट पूछा हो, आपने उससे आईपीसी, सीआरपीसी से जहां पूछा है, उसने उसको समझाया है, तो आपको उसको फेल करने का कोई जवाब नहीं है। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी ने उसके बाद फिर ये भी फैसला लिया कि आइंदा हम इस तरह की चीजों को फरोग नहीं देंगे, उसको हम रोकेंगे। वक्त के साथ अब वो जबान देखिए जिसको हम लोग जेनजी, अभी किसी ने पूछा जेनजी क्या है, ये जेनजी मेरे ख्याल से हमारे बहुत बाद वाली नस्ल के लोग हैं। किसी ने जवाब भी दिया कि 96 के बाद जो लोग पैदा हुए हैं वो जनरेशन जी यानी जेड है, क्योंकि अमेरिका में जेड को जी प्रोनाउंस करते हैं, इसलिए वो लोग जेनजी कहते हैं, जनरेशन जी। हम लोग गालिबन जनरेशन एक्स या वाई में थे हम लोग, और अब जनरेशन जी, और उसके बाद अब कोई और जनरेशन आएगा। एआई का भी ठीक वैसे ही मामला होगा। एआई ने अभी हंगामा मचा रखा है, खासकर रिसर्च में। यूजीसी ने 10% सिमिलरिटी को अलाउ किया हुआ है प्लेजियरिज्म के दायरे में, कि मैक्सिमम 10%। अब चैट जीपीटी और ये ग्रोक और मेटा और ये सब जो एआई है, ये एआई आपको रेडीमेड चीजें दे रहे हैं। अरशद हमराज का जो सवाल है वो जेन्युइन तकाजा है, बिल्कुल सही है कि क्या कभी भी इंसानी जज्बात का रिप्लेसमेंट एआई से हो सकता है? नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। अल्लामा ने अगर एहसास मुरुव्वत को कुचल देते हैं आलात लिखा था, तो 100 साल में तो कम से कम हम लोग वही देख रहे हैं, हो ही नहीं सकता है। इसलिए कि जो जावेद ने जो कहा है कि जो तख्लीक अदब है, जो क्रिएशन है, एक औरत, एक लड़की, एक औरत, वो पूरे एक मरहले से जचगी के गुजर के 9 महीने के बाद माँ बनती है, और एक आजकल जो अब वो मांगे की कोख जिसको हम लोग सरोगेसी कहते हैं, सरोगेसी के मरहले से गुजर के कोई औरत, कोई खातून माँ बन जाए,
दोनों की, ऐसा नहीं है दोनों माँ कहलाएगी, लेकिन दोनों के नेचर में, बिहेवियर में, दोनों की फीलिंग में और इमोशन में बिल्कुल तब्दीली होगी, इसलिए कि एक उस प्रोसेस से गुजरी है और एक प्रोसेस से नहीं गुजरी है। वक्त को तय करने दीजिए कि ये एआई हमारे लिए क्या लेके आ रहा है। मैं भी इस बात का बिल्कुल हिमायती हूँ कि एआई से हमको पॉजिटिव जितने भी फायदे हैं वो चीजें हमको लेने चाहिए, एआई का हमको इस्तेमाल करना चाहिए, उससे फायदा जितना मिल सके। लेकिन अब इसका क्या करेंगे कि डुप्लीकेसी अभी जो जिसकी वजह से हिंदुस्तान की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी अभी पिछले 2-3 दिनों से न्यूज में है, अब आप उसकी तरफ देखें कि ओरिजिनलिटी खत्म हो गई और ओरिजिनलिटी की जगह पे अब यही सब मसनूई जहानत, मसनूई कोई भी चीज जो है उसमें मेरा अपना मानना है कि पायदारी नहीं होगी, वो चीज बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो सकती है, चाहे वो मसनूई कोई भी चीज हो, मसनूई समाज हो, मसनूई किरदार हो, मसनूई रिएक्शन हो, मसनूई कल्चर हो, मसनूई इंसान हो, मसनूई रोबोट हो, कोई भी चीज हो, उसमें पायदारी नहीं हो सकती है। पायदारी उसी ओरिजिनलिटी में होगी, इसलिए कि बहुत पहले मैंने शायद 25 साल 26 साल पहले मैंने स्टूडेंट रहते हुए दिल्ली में जेएनयू में मैंने शेर कहा था कि मशीनों की हुकूमत हो गई जब से जमाने में, तभी से आदमी की जिंदगी बेकार है। शायद लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया था, मुझे नहीं पता था कि 25 साल के बाद जो है ना ये मेटा, ग्रोक और चैट जीपीटी ये सब चीजें आ जाएंगी, मुझे नहीं पता था, वो इल्हाम में भी नहीं था, वो हम गुमान में नहीं था। लेकिन जो अब हो रहा है, जावेद रसूल अब अगर पीएचडी कर रहे होते तो काहे को जाहिदुल हक की जो है ना वाज और नसीहत और जाहिदुल हक की डांट फटकार से गुजरना पड़ता? कुछ नहीं, चैट जीपीटी हाजिर 5 चैप्टर लिख के दे देता, बच्चे लिख के लेके आ रहे हैं। वैसे में ओरिजिनलिटी को बचाना इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। कोई आदमी तख्लीक के उस अमल से जो गुजर रहा है, जिसको हम लोग तजर्बा, मुशाहिदा या जो भी नाम देते हैं, उसकी जो है ना जरूरत है। उसी गजल में जिसका मैंने शेर सुनाया, उसी में एक शेर है कि वो अक्सर ख्वाब में मुझसे यही कहते हैं आ जाओ वो अक्सर ख्वाब में मुझसे यही कहते हैं आ जाओ, उन्हें भी मुद्दतों से हसरत दीदार है शायद। अब ये मामला एआई तो फील नहीं कर सकता, कहाँ ख्वाब में वो उनका कहना कि आ जाओ और जहां उनको मुद्दतों से हसरत दीदार है। इस मरहले से जाहिदुल हक गुजर सकता है, इंसान गुजर सकता है। इंसान ने जो कमांड दिया है, जो इंसान की कमांड दी हुई जो जबान है, उसमें इस प्रोसेस से नहीं गुजरा जा सकता है। इसलिए मुझे आनंद महिंद्रा का वो कोट बहुत अच्छा लगता है कि टेक्नोलॉजी विल ब्रिंग डिजास्टर, टेक्नोलॉजी विल क्रिएट डिवास्टेशन। टेक्नोलॉजी जो है वो तबाही लाएगी एंड द वर्ल्ड विल बी सेव्ड बाय आर्टिस्ट एंड पोएट्स। जो आर्टिस्ट है, जो पोएट है, वही जो ना दुनिया को बचाएगा, उसी के पास ओरिजिनलिटी है। इसलिए कि टेक्नोलॉजी तो तबाही लाएगी, इसलिए कि डेवलपमेंट नेवर कम्स विदाउट डिजास्टर। लेकिन इसके बावजूद मैं जावेद रसूल की इस बात से मुत्तफिक हूं कि हमको खुले दिल से अभी एआई का इस्तेमाल करना चाहिए। आने दीजिए, बहुत सारी पॉजिटिव चीजें आएंगी, बहुत सारी तब्दीलियां आएंगी, उनको हम देखते हैं। और अगर इस दौड़ में, जो ये एक रेस है, इस रेस में अगर हम लोग नहीं दौड़े तो हमारा क्या होगा नहीं मालूम। लेकिन उर्दू के हवाले से जिस खदशे का इजहार किया जावेद रसूल ने, वो पक्का होने वाला है कि जो जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन है, वो जनरेशन जो 2000 और उसके बाद की जनरेशन है, जो 2010 के बाद की जनरेशन है, वो जनरेशन रिजवान देशपांडे अपना माइक ऑफ कर लीजिए, वो जनरेशन किसी और जबान को अडॉप्ट कर लेगी, एक्सेप्ट कर लेगी, उर्दू को छोड़ देगी। वहां पे उर्दू का नुकसान हो जाएगा, इसका तो अंदेशा मुझे भी है। लेकिन मजमूई तौर पर हम लोगों को सोचना चाहिए और इस तरह की महफिल या इस तरह के लेक्चर, इस तरह के डिस्कशन, इस तरह की गुफ्तगू का जो एहतमाम होता है, इससे हमको सर जोड़कर बैठने का, सोचने समझने का मौका मिलता है। और कम से कम हमारे अंदर में जो बहुत सारे जिंक्स हैं, हमारे अंदर बहुत सारी जो कैदोबंद की हालत है कि हम कुछ चीजों को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, कुछ को नहीं एक्सेप्ट करना चाहते हैं, उसके लिए एक सुलह और मुफाहमत का रास्ता जो है निकलता है कि चलो एक मरतबा करके देखते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। तो मैं समझता हूं कि आज की गुफ्तगू बड़ी कारामद रही इस मामले से, कि इस हवाले से कि हम लोगों को इसको देखना चाहिए कि एआई के पॉजिटिव और निगेटिव क्या इम्कानात हैं, उससे क्या क्या हम लोग हासिल कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि मेरी राय, मैंने अपनी बात, अपना ऑब्जर्वेशन जो था वो आपके सामने रखा। मेरी बात से इत्तेफाक या इख्तलाफ का आपको पूरा हक है।
मुजफ्फर इमाम का, जावेद रसूल का, निसार साहब हैं या और जो भी लोग हैं, आसिम, आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी बात को समा खराशी को बर्दाश्त किया। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। मैं अहबाब से ये बात बोल देना, कह देना मुनासिब समझता हूँ कि बहुत सारे सवालात हैं। बहुत जल्द इसी उन्वान पर हिस्सा 2 के नाम से हम प्रोग्राम करेंगे, तो जो भी सवालात हैं आप ज़रूर रखें। ऐसा नहीं है, दिल शिकनी की ज़रूरत नहीं है कि आपको मौका नहीं मिला, क्योंकि वक्त जिस तारीख़ में ये प्रोग्राम मुनक़िद हुआ है तारीख़ बदलने वाली है और रमज़ान का महीना है। अभी 2-4 घंटे में फिर से उठना है और सबको मालूम है, तो इससे तवील गुफ्तगू की शायद अब इजाज़त नहीं है। तो अब मैं शुक्रिया का रस्म अदा करूँ और सबसे पहले उस्ताद मुहतरम का शुक्रिया अदा करूँगा कि जिस वक्त मैंने प्रोग्राम के लिए सर से कहा तो सर ने कहा रमज़ान में भी, तो उस वक्त मैं कुरान याद कर रहा था, पढ़ ही रहा था, चूँकि तरावी मुझे सुनानी होती है। तो अब एक सवाल ये भी था कि क्या लोग जुड़ेंगे भी, तो अल्लाह का फ़ज़ल है, उसका करम है कि अभी तक तकरीबन 40 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि इस प्रोग्राम में तकरीबन 1.5 घंटे से लगातार लोग 60, 50, 50, 60, 55 और आखिर तक 12 बजने वाला है और 40 लोग जुड़े हुए हैं। सर बहुत शुक्रिया हौसला अफजाई के लिए, हिम्मत अफजाई के लिए, हमारी इस्लाह के लिए। हम आपके बेहद शुक्रगुज़ार हैं और हम उम्मीद करते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं कि आप सेहत व सलामती के साथ रहें और हमारी इस्लाह करते रहें, हम आपसे मुस्तफ़ीज़ होते रहें। इसी तरह हम अपने सीनियर दोस्त जनाब निसार अहमद साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि जब हमारी बात हुई तो आपने हिम्मत दिलाया कि आप प्रोग्राम रखें। कहानी सुनने से निखार पैदा होती है, कुछ आप सीखेंगे, कुछ हमसे आप सीखेंगे, तो मुझे बड़ा हौसला मिला है कि मुझसे क्या सीखेंगे आप। मुझे अजीब लगा है उस वक्त, मुझे लगा कि मैं आपसे सीखूंगा, चूँकि आप सीनियर हैं और आप काबिल हैं और मेहनती स्कॉलर में आप आते हैं। इससे पहले भी हमने आपसे सुना है। फिर उसके बाद हम शुक्रगुज़ार हैं डॉक्टर जावेद रसूल साहब का। हमने मैसेज किया, उसके बाद आपको फ़ोन किया डायरेक्ट, तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं रमज़ान के दिन में मैंने फ़ोन कर दिया सुबह सुबह। ऐसा न बोले कि जब चाहते हो फ़ोन कर देते हो, लेकिन जिस खंदा पेशानी के साथ आपने फ़ोन उठाया और बात की, मुझे बड़ी खुशी हुई और आपने हिम्मत दिलाई कि हाँ आप प्रोग्राम रखिए, मैं ज़रूर शरीक हूँगा। आपने अपना एक अहम काम ही बताया, फिर भी कहा कि फिर दोबारा फ़ोन किया आपने उधर से और कहा कि आप प्रोग्राम ज़रूर रखिए, मैं ज़रूर आऊँगा, मैं अपने काम को आगे पीछे कर सकता हूँ, और शायद वो काम हुआ भी नहीं आज। और तमाम सामीन का शुक्रिया, तमाम असातिज़ा का शुक्रिया। और मैं सामीन को बता दूं कि इस प्रोग्राम में कुछ अरब ममालिक से भी जुड़े हुए हैं। सर से मैं गुजारिश करूंगा कि सर इस प्रोग्राम में अरब ममालिक से भी कुछ असातिज़ा जुड़े हुए हैं, तो मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूं और फ़र्दन शुक्रिया है, इज्तिमाई शुक्रिया है। तमाम दोस्तों से मैं आखिरी बात ये कहूँगा कि इसी मौजू पर इंशाअल्लाह हम एक दूसरा प्रोग्राम रखेंगे, इसका दूसरा हिस्सा या दूसरी किस्त के नाम से। तो जो लोग सवाल नहीं पूछ सके हैं वह दिल शिकनी के शिकार न हो, इंशाअल्लाह फिर मौका मिलेगा। अब हम इस प्रोग्राम के अख्ताम का ऐलान करते हैं। उर्दू का एक शेर है, उर्दू ही की बात चल रही थी, चूँकि मादरी ज़ुबान के मुनासिबत से प्रोग्राम है, तो हमारी ज़ुबान तो मादरी ज़ुबान नहीं है, हम तो भोजपुरी हैं, तो जिसको हम भोजपुरी में कहते हैं, हमारे तो ज़ुबान बटे भोजपुरी, तो उसमें तो उर्दू हम मीडियम के ज़रिए बात कर रहे थे तो उसमें एक शेर है, इसी शेर के साथ हम प्रोग्राम का अख्ताम करेंगे कि उर्दू जिसे कहते हैं तहज़ीब का चश्मा है, उर्दू जिसे कहते हैं तहज़ीब का चश्मा है, वह शख्स मुहज़्ज़ब है जिसको ये ज़ुबान आई। इस शेर के साथ प्रोग्राम के अख्ताम का ऐलान किया जाता है। अस्सलामु अलैकुम। आप तमाम अहबाब का बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। खाना खाया जाए? सब लोग लगे ना, ये मेरा उस्ताद है। हाँ, ये मेरा उस्ताद है। बहुत अच्छा मुजफ्फर, जी सर। बहुत अच्छा, वेल डन। जी सर। अरब ममालिक से जो लोग जुड़े हुए हैं तो वो तो 2.5 घंटा अभी उनका वक्त थोड़ा पीछे चल रहा होगा। वो मैसेज किए थे कि तरावी का वक्त होता है उस टाइम, तो शायद अभी फारिग होकर जुड़े हुए थे। हाँ
वही 9:30 बज रहे होंगे वहां भी।